السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول انت الحیات کا سیزن 2 کا پارٹ 5۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آ رہی ہوگی اور آگے بھی پسند آئے گی۔ چلیں بغیر دیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بلاج خان زادہ کی گاڑی حویلی کے مین گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ روپ نے سر اٹھا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ پورے 1 مہینے بعد وہ حویلی واپس آ رہی تھی، پر اس نے اس طرح واپسی نہیں سوچی تھی۔ وہ حارب کے سنگ خوشی سے حویلی آنا چاہتی تھی۔ بلاج خان زادہ گاڑی سے نکلا تو روپ کے ساتھ روپ بھی گاڑی سے نکل آئی۔ روپ بہروز خان زادہ گاڑی کی آواز سن کر باہر آیا، پر بلاج خان زادہ اور روپ کے ساتھ روپ کو دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ لالا! روپ بھاگ کر بہروز خان زادہ کے گلے لگ گئی۔ روپ میری گڑیا! بہروز خان زادہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سب کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ مہر اور مصطفیٰ اور عبادت بھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا روپ 1 مہینہ حویلی سے باہر رہی ہو۔ لالا آپ بابا کو سمجھائیں نا، حارب نے مجھ پر جان بوجھ کر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ روپ کو بس ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ کہیں وہ حارب سے جدا نہ ہو جائے۔ اس نے بہروز خان زادہ کے گلے لگتے ہی اپنے دل کی بات دہرائی۔ بہروز خان زادہ نے حیرت سے پہلے روپ کی طرف دیکھا، پھر بلاج خان زادہ اور روپ کی طرف۔ اندر چلو، پھر بات کرتے ہیں، بلاج خان زادہ سنجیدگی سے کہہ کر حویلی کے اندرون حصے کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے بہروز خان زادہ، روپ اور اروپ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات پوری حویلی میں پھیل چکی تھی کہ اروپ حویلی واپس آ گئی ہے۔ اس وقت حویلی کے سب افراد ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ بلاج خان زادہ نے انہیں اروپ کے واپس آنے کی وجہ بتا دی تھی۔ سب کو سن کر حارب کی جرأت پر حیرت ہوئی تھی، جس نے سردار بلاج خان زادہ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر اپنے برے وقت کو دعوت دی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اس لڑکے کو نظر بند کر دو، ہمت تو دیکھو اس کی، سردار کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا۔ علینا نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نے کہا نا میری غلطی تھی، وہ شوہر ہے میرا، اگر ہاتھ اٹھا دیا تو اس نے خود کو سزا بھی دی، اپنا ہاتھ زخمی کر لیا اس نے۔ سنا آپ نے؟ اروپ صفائیاں پیش کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ سزا تو اسے میں دوں گا، اس نے پہلے بھی تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور اب بھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر معاملہ گھر کا نہ ہوتا تو میں اسے کل پنچایت میں گھسیٹتا۔ بلاج خان زادہ کو بس اسی بات کا دکھ تھا کہ اروپ نے اس کا مان توڑا۔ نہیں بابا، آپ حارب کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ میرے شوہر ہیں۔ اروپ کو بلاج خان زادہ سے خوف آ رہا تھا، کیونکہ اس کی شفافیت وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، بلاج خان زادہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بابا! اروپ نے بے بسی سے صرف اتنا ہی کہا۔ جاؤ چینج کرو اور کھانا کھا کر آرام کرو۔ بلاج خان زادہ نے اروپ کو اشارہ کیا تو وہ اروپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پر آ تو گئی، پر حارب مجھے لینے ضرور آئے گا اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اروپ نے اپنا فیصلہ سنایا اور غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بلاج خان زادہ نے اس کی پشت کو غصے سے گھورا۔ وہ غصہ اور ضد کرنے کے معاملے میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ بلاج خان زادہ نے تعصب سے سوچا۔ روپ نے ملازمہ سے کہہ کر اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا۔ بابا اگر اروپ حارب کے ساتھ خوش ہے، اسے اعتراض نہیں ہے، تو آپ معاف کر دیں حارب کو۔ بہروز خان زادہ نے اپنی رائے دی۔ تمہاری رائے سن کر مجھے گاؤں کے مستقبل کی فکر ہونے لگتی ہے۔ بیچارہ ایک تو مشورہ دے رہا ہے، اگر تم گدی پر بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا الٹ پلٹ فیصلے کر کے گاؤں کا سکون برباد کر دو گے۔ بلاج خان زادہ نے غصے سے دانت پیستے کہا تو مصطفیٰ، عبادت اور مہر نے اتنی سیریس سچویشن میں بھی اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کی۔ بہروز خان زادہ نے ان تینوں کو غصے سے گھورا۔ اگر میں نے حارب کا یوں اروپ پر ہاتھ اٹھانا نظر انداز کر دیا تو کل کو وہ پھر اروپ پر ہاتھ اٹھائے گا اور وہ پاگل یہی سوچ کر چپ ہو جائے گی کہ غلطی اس کی تھی۔ بلاج خان زادہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ حارب کو اپنے سامنے لائے اور اسے اروپ کے گال پر تھپڑ رسید کرنے کی ایسی سزا دے کہ وہ یاد ہی رکھے۔ بہت ہنسی آتی ہے مجھ پر۔ عبادت کچن میں سیلڈ بنا رہی تھی، الفت بھی اس کے پاس ہی کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ بہروز خان زادہ غصے سے آیا اور عبادت پر چڑھ دوڑا۔ عبادت نے گھبرا کر الفت کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ دبائے چائے بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ چچی کی طرف مت دیکھو، مجھے جواب دو، بہروز خان زادہ نے غصے سے گھورا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عبادت نے معصومیت سے کہا۔ تم تو کچھ کرتی ہی نہیں، بس معصومیت کے ریکارڈ توڑتی ہو، بہروز خان زادہ نے دانت پیستے کہا۔ الفت چائے ڈال کر اپنی ہنسی دباتے کچن سے نکل گئی۔ غصہ کس بات کا ہے؟ الفت کے جاتے ہی عبادت شیر بنی، میرا مذاق اڑانے کا۔ بہروز خان زادہ 2 قدم چل کر عبادت کے قریب ہوا۔ وہ بس بڑے پاپا کی طرح مجھے بھی گاؤں کے مستقبل کی فکر ستانے لگی، بس اس لیے میری ہنسی چھوٹ گئی، عبادت نے بدتیسی دکھاتے کہا۔ گاؤں کی فکر ستاتی ہے؟ میری فکر کیوں نہیں ستاتی؟ بہروز خان زادہ نے عبادت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کچن ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں۔ عبادت نے اسے احساس دلایا۔ نہیں جان، رومانس کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کے دھڑکنوں کو ہاتھ سے چھوا۔ بہت ہی بے شرم ہے، چھوڑیں مجھے۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کی دھڑکنیں چھوئیں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔
قسمی۔ بہروز خان زادہ نے ہونٹ عبادت کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے گمبھیر لہجے میں کہا، یہاں نہیں پلیز۔ عبادت رونے والی ہو گئی۔ اگر کوئی آ جاتا تو کیا سوچتا، وہ کتنے بے شرم ہیں۔ قسمی عبادت، بہروز خان زادہ نے سخت لہجے میں کہا تو عبادت نے تیزی سے بہروز خان زادہ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ عبادت کے ہونٹوں کا لمس ملتے ہی اس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بغیر عبادت پر رحم کھائے شدت سے عبادت کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا کر اپنا ہاتھ بڑی بے باکی سے اس کی دھڑکنوں پر پھیر کر عبادت کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ بہروز خان زادہ بھرپور مدہوش ہوتے عبادت کے ہونٹ سک کرنے لگا۔ ابھی بہروز خان زادہ مدہوش ہوا ہی تھا جب اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ عبادت چونک کر پیچھے ہوئی تو بیلا غصے سے لال پیلی ہوتی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ عبادت جھٹکے سے بہروز خان زادہ سے الگ ہوئی۔ اب تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی کے کمرے میں نوک کر کے آتے ہیں۔ بہروز خان زادہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا، پر اس کی بات پر بیلا کو مزید تپ چڑھ گئی۔ وہ غصے سے دونوں کی طرف دیکھتی کچن سے چلی گئی۔ عبادت نے گھور کر بہروز خان زادہ کی طرف دیکھا۔ میری جادوگرنی، پتہ نہیں کون سے ٹونے کیے ہیں مجھ پر، تھوڑے ٹونے کم کر دو ورنہ تمہارے پیچھے مزید پاگل ہو جاؤں گا۔ بہروز خان زادہ نے پیار سے عبادت کا گال چھوا۔ کون سے ٹونے کر دیے میں نے؟ عبادت نے صدمے سے پوچھا۔ جھوٹی کہیں کی، چائے میں کیا پڑھ کر پھونکتی تھی، بتانا ذرا۔ بہروز خان زادہ نے آئیبرو اچکا کر کہا تو عبادت کا صدمے سے منہ ہی کھل گیا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میں نے ایک بار چائے میں نمک ملایا تھا، بس، اور کچھ نہیں۔ عبادت نے غصے سے سیلیڈ اٹھائی اور فریج میں پٹکی۔ چل جھوٹی۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر شرارت سے کہا، پہلے تو نہیں، اب کروں گی آپ پر جادو ٹونے۔ عبادت نے گھور کر کہا، ویسے ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی رن مرید ہوں۔ بہروز خان زادہ نے پھر سے عبادت کی دھڑکنیں چھونی چاہییں۔ خبردار جو دوبارہ ہاتھ لگایا تو۔ عبادت نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، نہیں تو کیا کر لو گی؟ بہروز خان زادہ نے بھویں اچکا کر پوچھا، میں آپ کو یوں کس کر کے بھاگ جاؤں گی؟ عبادت نے سیکنڈ سے پہلے بہروز خان زادہ کے ہونٹوں پر جسارت کی اور کچن سے رفو چکر ہو گئی۔ جب تک بہروز خان زادہ کو سمجھ آئی، عبادت بوتل کے جن کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ میری جادوگرنی۔ بہروز خان زادہ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری، وہ بھی سر جھٹک کر کچن سے باہر آ گیا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ خان حویلی میں رات کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بلاج خان زادہ کا حکم تھا، آج کا ڈنر عروب کی پسند کا ہوگا۔ پوری حویلی لذیذ کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ حارب حویلی کے مین گیٹ تک آیا تو چوکیدار نے اسے دیکھ کر فوراً گیٹ کھول دیا۔ یہ حکم بھی بلاج خان زادہ کا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا حارب حویلی آئے اور وہ عروب پر ہاتھ اٹھانے کی اسے سخت سزا دے۔ حارب سیدھا حویلی کے اندر آیا تو سامنے لاؤنج میں روپ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم سردارنی جی۔ حارب نے سر جھکائے دور سے ہی سلام کیا تو روپ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر ہی اندر اسے حارب کے آنے کی خوشی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حارب۔ روپ کا لہجہ نہ نرم تھا نہ سخت تھا۔ نہیں شکریہ، آپ پلیز روپ کو بلا دیں، حارب نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ وہ حارب، بلاج کو تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ روپ نے حارب کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ حارب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جی حکم سردارنی جی، حارب نے ادب کے دائرے میں رہ کر کہا۔ روپ نے ملازمہ سے کہہ کر بلاج خان زادہ کو بلوایا جو کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ روپ کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ بلاج خان زادہ سنتے ہی سیدھا لاؤنج میں پہنچا۔ آہستہ آہستہ حویلی کے سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ السلام علیکم سردار سائیں، حارب نے نظریں جھکا کر کہا تو بلاج خان زادہ کمر پر ہاتھ باندھے قدم قدم چلتا حارب کے روبرو کھڑا ہوا۔ حارب نے ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا تو بلاج کی کرسٹل گرے آنکھوں میں غصے کی لکیریں تھیں۔ حارب نے ایک سیکنڈ سے پہلے نظریں جھکا لی۔ روپ کو جب حارب کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ کر لاؤنج میں آئی۔ حارب کو اپنے سامنے دیکھ کر روپ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پورے لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ سبھی لوگ بلاج خان زادہ کے ری ایکشن کا انتظار کر رہے تھے۔ حارب بھی خاموشی سے سر جھکائے بلاج خان زادہ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چٹاخ! بلاج خان زادہ کا بھاری ہاتھ حارب کے بائیں گال پر پڑا تھا۔ بابا، عروب نے تڑپ کر کہا اور حارب کی طرف بڑھی۔ حارب نے آنکھیں کرب سے بند کرتے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ سب حویلی والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ بابا، آپ نے حارب پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میرے شوہر ہیں۔ عروب بلاج خان زادہ اور حارب کے درمیان کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا۔ بلاج خان زادہ نے اپنی ایک غصیلی نگاہ حارب پر ڈالی جو نظریں جھکائے مجرم بنا کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے، غلطی میری تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تھپڑ مار کر حارب کو سکون ملا تھا؟ نہیں بابا، یہ دیکھیں۔ عروب نے مڑ کر حارب کا زخمی ہاتھ بلاج خان زادہ کے آگے کیا۔ انہوں نے مجھے تکلیف دینے کی خود کو سزا دی۔ عروب کے گال بھیگ گئے تھے۔ حارب خاموش تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اس رات کی طرح آج بھی بلاج خان زادہ اس کی سنے بغیر اسے سزا دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے تم پر ہاتھ ہی کیوں اٹھایا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایک سردار کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بلاج خان زادہ گرجا۔ مجھے معاف کر دیں سردار سائیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی بیوی کو لے جانے آیا ہوں۔
آپ کی اجازت ہو تو میں عروب کو لے جاؤں؟ حارب نے سر جھکائے اپنی ہی بیوی کو لے جانے کی اجازت طلب کی۔ عروب نے التجائیہ نظروں سے بلاچ خان زادہ کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں کہوں نہیں تو؟ بلاچ خان زادہ نے عروب کی بھیگی آنکھوں سے نظریں چرائے کہا۔ گستاخی معاف سردار سائیں، میں وجہ جان سکتا ہوں؟ حارب کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی زنا کیا، میں نے تمہیں سخت سزا نہیں دی، بدنامی کے خوف سے تمہیں اپنی بیٹی سونپ دی۔ بلاچ خان زادہ کے منہ سے زنا لفظ سن کر حارب نے بے یقینی سے سر اٹھا کر بلاچ خان زادہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم معاف ہوا۔ اسے تو لگا تھا عروب نے حویلی والوں سے کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں وہ گناہ کر بیٹھے، پر یہ زنا لفظ۔ حارب نے الجھی نظروں سے عروب کی طرف دیکھا جو اس سے نظریں چرا گئی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا حارب، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملے گی۔ تم نے عروب کو بہلا پھسلا کر اس سے گناہ کروایا، حالانکہ عروب دودھ پیتی بچی نہیں تھی، وہ اس گناہ میں برابر کی شریک ہے، لیکن تم نے اسے اکسایا، اس لیے سزا کا حقدار تم ہو۔ بلاچ خان زادہ کے الفاظوں پر حارب کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے امید بھری نظروں سے عروب کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں آس تھی کہ عروب آج سب کو سچ بتا دے، پر عروب چپ کھڑی تھی۔ حارب کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اف، یہ اتنی بڑی پاگل بیوقوف کیسے ہے؟ ہمارے گاؤں کا اصول ہے حاملہ عورت کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن عروب کو معافی بھی نہیں ملے گی، لیکن تمہیں معاف میں ہرگز نہیں کروں گا۔ بلاچ خان زادہ کی سفاکی آج حویلی کے سب افراد دیکھ رہے تھے۔ مجھے آپ کی ہر سزا منظور ہے، حارب نے ہارے ہوئے انداز میں کہا، کیونکہ سنوائی اس کی ہونی نہیں تھی اور عروب نے سچ بولنا نہیں تھا، اس لیے اس نے سزا قبول کرنا ہی ٹھیک سمجھا۔ بابا، ہمیں معاف کر دیں، عروب نے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہا، پر حارب نے اس کی طرف اب دیکھنا گوارا نہ کیا۔ تمہاری سزا یہ ہے عروب، تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ بلاچ خان زادہ نے حارب اور عروب دونوں کے سروں پر بم پھوڑا۔ عروب کو لگا اس کی سانس رک جائے گی، جبکہ حارب کا وجود کانچ کے شیشے کی طرح چکنا چور ہو گیا تھا اور کرچیاں حارب کے وجود کو لہو لہان کر چکی تھیں۔ نہیں بابا، میں حارب کے ساتھ جاؤں گی۔ عروب نے جلدی سے حارب کا ہاتھ تھام لیا۔ حارب اب بھی شوق کیفیت میں کھڑا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ حارب کے دل میں پھر سے امید جاگی کہ جدائی کے ڈر سے ہی شاید عروب سچ بول دے۔ عروب، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سزا میں نرمی برت رہا ہوں، اگر تم دونوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے پھانسی پر چڑھا دیتا، اس لیے میں نے یہ سزا تم دونوں کے لیے منتخب کی ہے۔ جب تک تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تم یہی رہو گی، تم خان حویلی رہو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بلاچ خان زیادہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ اگر کسی نے اس کے فیصلے پر احتجاج کا سوچا بھی تھا تو اس کی دھاڑ پر خاموش ہو گیا تھا۔ حارب، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ عروب نے حارب کا ہاتھ ابھی بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ حارب نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر عروب کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو سب کو سچ بتاؤ، حارب نے عروب کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، لیکن حارب کی بات پر عروب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ کیسا سچ؟ بلاچ خان زادہ نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ بتاؤ عروب، ورنہ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گی تم، حارب نے غصے سے سخت لہجے میں کہا۔ تمیز سے بات کرو حارب۔ بلاچ خان زادہ کو حارب کا انداز برا لگا تھا۔ عروب اب بھی ہونٹ سیے کھڑی تھی، وہ گھبراہٹ سے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی، ماتھے پر پسینے چمکنے لگے۔ تم بولو گی یا میں جاؤں؟ حارب نے دھمکی دی، پر عروب نے سر جھکا لیا، جس کا مطلب تھا وہ آج بھی سچ نہیں بولے گی۔ حارب کو لگا اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا ہے، اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ٹھیک کہا تھا میں نے، تم خود غرض ہو، اور پتہ ہے عروب، خود غرض لوگ صرف خود سے محبت کرتے ہیں۔ تم نے ثابت کر دیا تمہیں صرف اپنی ذات سے مطلب ہے۔ حارب کی زبان میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ حارب کی باتوں پر بلاچ خان زادہ سمیت سب نے الجھی نظروں سے عروب کی طرف دیکھا، جو سر جھکا کر زار و قطار رو رہی تھی۔ مجھے آپ کی سزا منظور ہے، اجازت دیں، چلتا ہوں، حارب نے گہرا سانس لیتے کہا۔ بلاچ خان زادہ کو اس کی آنکھوں میں درد کی لکیریں نظر آئیں، صرف درد ہی نہیں، آنسو بھی تھے، وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ کیوں؟ بلاچ خان زادہ نے الجھ کر سوچا۔ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ بلاچ خان زادہ کے دل سے آواز آئی۔ حارب جھٹکے سے پلٹا اور تیز قدم لیتا خان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ عروب فرش پر بیٹھتی چلی گئی، اس کے آنسوؤں میں شدت در آئی۔ وہ اگر بلاچ خان زادہ کو سچ بتا دیتی تو سب کی نظروں میں گر جاتی، اپنے بابا کی نظروں میں گر جاتی۔ آج واقعی عروب نے ثابت کر دیا تھا وہ ایک خود غرض لڑکی ہے۔ اس کی محبت جو وہ حارب سے دعوے کرتی تھی سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ آج عروب نے اپنی خود غرضی میں حارب اور اپنے نصیب میں جدائی لکھ دی تھی۔ اس نے حارب کو سب کی نظروں میں زانی بنا دیا تھا۔ وہ آج سب جان کر بھی اسے معاف کر رہا تھا اور بدلے میں اس سے صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ وہ سب کو سچ بتا دے، پر عروب گونگی بنی کھڑی تھی۔ عروب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب میں جدائی لکھ دی تھی۔ اس جدائی کی آگ میں صرف حارب نے نہیں، اس نے بھی جلنا تھا۔ بلاچ خان زادہ کے حکم کے مطابق ڈیلیوری تک عروب خان حویلی رہے گی، پر عروب تو پریگننٹ ہی نہیں تھی۔ آج ہی حارب نے اسے واضح لفظوں میں کہا تھا، اگر وہ اسے چھوڑ کر گئی تو عروب اس کی شکل تک دیکھنے کو ترسے گی۔ وہ
وہ اس بار تو نرم پڑ گیا تھا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اروب نے بنا سوچے سمجھے پہلے حارب پر الزام لگایا اور اب اپنی ہی مرضی سے اسے جدائی کے سفر پر روانہ کر دیا۔ حارب شکستہ لڑکھڑاتے قدموں سے خان حویلی سے نکل گیا تھا، پر اب وہ دل ہی دل میں اروب کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اروب اٹھو! روپ اور عبادت نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش پر روتی اروب کو اٹھایا تھا۔ اروب جھٹکے سے اٹھی اور بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ارے اس حالت میں بھاگتے نہیں ہیں بچے، علینا نے پیچھے سے آواز لگائی، پر اروب اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ حارب گھر لوٹا تو زرینہ اور حشمت علی نے اس کے پیچھے دیکھا۔ انہیں لگا اروب ساتھ آئی ہے، پر حارب اکیلا تھا۔ پتر اروب کدھر ہے؟ زرینہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ نہیں آئے گی، آپ لوگ سامان پیک کر لیں، ہم کل کراچی کے لیے نکل رہے ہیں۔ حارب نے لہجہ نارمل رکھا، اس کا چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ زرینہ اور حشمت علی اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ اروب کیوں نہیں آئی۔ لیکن پتر کراچی تو تم پہلے اروب کے ساتھ جا رہے تھے نا، پھر اکیلے ہم کیوں سامان باندھیں؟ اور اروب بیٹی کیوں نہیں آئی؟ حشمت علی نے نرمی سے پوچھا۔ دادا سائیں، وہ اب کبھی نہیں آئے گی اور دوبارہ آپ لوگ اس کا نام نہیں لیں گے۔ مجھے 12 بجے کے بعد کچھ کام سے جانا ہے، آپ سامان پیک کر لیں، فجر پڑھ کر ہم کراچی کے لیے نکل جائیں گے۔ حارب سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ آپ نے تو کہا تھا حارب پتر اروب سے محبت کرتا ہے، پھر اسے ساتھ کیوں نہیں لایا؟ زرینہ کو اس ایک مہینے میں اروب سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اروب کے نہ آنے پر افسردہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی جو حارب کے چہرے پر سختی تھی۔ اروب بیٹی تو یہاں سے جا ہی نہیں رہی تھی، پتہ نہیں اب واپس کیوں نہیں آئی۔ حشمت علی اور زرینہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حارب نے انہیں بنا کچھ بتائے حکم دے دیا تھا کہ وہ سامان باندھیں اور کراچی کی تیاری کریں۔ حارب کمرے میں آیا تو سب سے پہلے نظر بیڈ پر پڑی۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا تھا اروب بیڈ پر بیٹھی ملتی تھی، پر آج بیڈ خالی تھا۔ حارب نے اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ جگہ بھی خالی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، خالی کمرہ اسے عجیب لگنے لگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا اروب، پہلے مجھے سب کے سامنے زانی بنا دیا، پھر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرا دل خود کے لیے نرم کر دیا، اور اب جب وقت تھا سب کو سچ بتانے کا تم چپ رہی۔ میں اس چپ کی تمہیں اتنی سفاک سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک آنسو بہائے گی، تم تڑپو گی حارب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، تم ترسو گی حارب کی آواز سننے کے لیے، تم رو گی حارب کی محبت کے لیے، پر تمہیں آج رات کے بعد کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حارب تم پر اپنی ایسی چھاپ چھوڑے گا تم روتی رہ جاؤ گی، پر میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ حارب کی سزا کے لیے خود کو تیار رکھنا، خود غرض لڑکی، تمہارا برا وقت آج رات سے شروع ہو چکا ہے۔ حارب نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر زخمی ہاتھ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ صبح اروب یہاں کھڑی اپنے گیلے شولڈر کٹ بالوں میں برش کر رہی تھی، اور اسی جگہ اسی کمرے میں اروب نے حارب سے وعدہ کیا تھا وہ اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی، اور آج ہی اس خود غرض لڑکی نے وعدہ توڑ دیا تھا۔ حارب نے کرب سے آنکھیں بند کرتے اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی پوری طاقت سے بند کی تو اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ حارب نے اسی ہاتھ کا مکہ دیوار پر مار دیا۔ آئی ہیٹ یو اروب، آئی ہیٹ یو۔ حارب کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے جو اس نے بے دردی سے صاف کیے۔ اروب اپنے کمرے میں بند بیڈ پر لیٹی روئے جا رہی تھی۔ روپ، بہروز خانزادہ اور عبادت دروازہ بجا بجا کر تھک گئے تھے، پر اروب نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ ڈنر پر بھی نیچے نہیں آئی تھی۔ اروب کچھ کھا لو، اپنے بچے کا تو سوچو۔ اروب نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پریشانی سے کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور میرے لیے دعا کریں، میں مر جاؤں۔ اروب اندر سے چیخی، اللہ نہ کرے۔ روپ کا دل کانپ گیا۔ موم، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہروز خانزادہ نے روپ کو کندھوں سے تھام کر نرمی سے سمجھایا تو روپ نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ تینوں واپس لوٹ گئے۔ میں نے حارب کو کھو دیا، میں نے آج ہی اسے پا کر کھو دیا۔ میں کتنی خود غرض ہوں۔ ٹھیک کہا حارب نے، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں آج اس کے پاس ہوتی۔ اروب نے بے دردی سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچا۔ حارب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دو حارب، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اروب نے تکیے میں منہ دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس نے جدائی چن لی تھی اور پتہ نہیں یہ جدائی کا سفر کب ختم ہونا تھا۔ آج وہ نہیں بولی۔ اب وقت نے اسے ایسی چپ لگانی تھی کہ خود اروب کو بھی اپنی آواز سنے مہینوں گزر جانے تھے۔ بہروز خانزادہ کمرے میں آیا تو عبادت بیڈ پر گم سم لیٹی تھی۔ بہروز خانزادہ خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھا، اپنا نائٹ ڈریس نکالا اور شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر نکلا تو عبادت اسی پوزیشن میں لیٹی تھی۔ بہروز خانزادہ کو کافی حیرت ہوئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، بالوں میں ٹاول رگڑا، پھر گیلے بالوں میں برش کر کے عبادت کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا۔ عبادت نے ابھی بھی کوئی رسپانس نہیں دیا، وہ اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ بہروز خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا۔ عبادت اس اچانک
افتاد پر بھچکا رہ گئی۔ ہوش اسے تب آیا جب بہروز خان زادہ کے ہونٹوں کا گرم لمس اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوا۔ بہروز خان زادہ رفتہ رفتہ عبادت کی سانسیں خود میں انڈیلنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ عبادت کے ہونٹوں سے خود کو سکون پہنچاتا رہا۔ عبادت بھی بہروز خان زادہ کے لمس سے مدہوش ہو رہی تھی۔ جب بہروز خان زادہ نے محسوس کیا عبادت بہک رہی ہے، اس نے جان بوجھ کر عبادت کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹا لیے۔ تھک گئے؟ عبادت نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ہلکی سی واہ کر کے پوچھا۔ نہیں میری جان، تمہارے وجود سے مجھے سکون ملتا ہے، میری تھکاوٹ اترتی ہے، تمہارا ہوش ربا سراپا مجھے بہکانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا، تم ہر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے پاگل کر رہی ہو، تمہارے سانسوں کی خوشبو، تمہارے بدن سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، مجھے تمہاری پیاس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہروز خان زادہ عبادت کے کان میں جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا اور شرم سے عبادت کا چہرہ تانبے کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ بہروز خان زادہ اس کی گردن پر جھکا اپنے ہونٹوں سے اس کی صاف شفاف گردن پر سوغاتیں دینے لگا۔ عبادت بھی اپنا آپ بہروز خان زادہ کو سونپ کر اس کی ہر شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ پریشان کیوں تھیں؟ بہروز خان زادہ نے عبادت کا سر اپنے برہنہ سینے پر رکھ کر اس کے بال ٹھیک کرتے پوچھا۔ بہروز، بڑے پاپا کو حارب اور عروب کو معاف کر دینا چاہیے تھا، عروب کتنا تڑپ رہی تھی، اور پتہ ہے میں نے حارب کی آنکھوں میں بھی عروب سے جدائی پر درد دیکھا تھا، عبادت کو عروب کی فکر ستا رہی تھی۔ تم جانتی تو ہو بابا کے فیصلے کے آگے کوئی بھی بولنے کی جرات نہیں کرتا۔ بہروز خان زادہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا۔ آپ خود سوچو، بڑے پاپا نے انہیں کافی سخت سزا دی ہے۔ اس کنڈیشن میں عورت کو مرد کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، عروب کو بھی حارب کی ضرورت پڑے گی، ان دونوں کو اس وقت میں ساتھ رہنا چاہیے، اور بڑے پاپا نے انہیں الگ کر دیا۔ عبادت کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی حارب اور عروب کو ملا دے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو عبادت، پر ان دونوں نے گناہ کیا ہے، جانتی ہو ان معاملوں میں خون خرابے ہو جاتے ہیں، پر بابا نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ابھی یہ بات گاؤں میں نہیں پھیلی ہے، جس دن گاؤں والوں کو پتہ چلے گا ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس لیے بابا نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا، پر اب عروب پر ہاتھ اٹھانے والی حارب کی حرکت بابا سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے ان دونوں کو سزا ملی ہے۔ بہروز خان زادہ دھیمی آواز میں عبادت سے باتیں کر رہا تھا، پر اس کا دماغ حارب کی بھیگی آنکھوں اور عروب کی تڑپ پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ بلاج خان زادہ بیڈ پر سر جھکائے ٹانگیں زمین پر لٹکا کر بیٹھا تھا۔ روپ کمرے میں آئی اور بنا بلاج خان زادہ کی طرف دیکھے اس نے وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم چینج کرنے چلی گئی۔ اب روپ ناراض ہوگی اس سے۔ بلاج خان زادہ نے شدت سے اس کی خاموشی محسوس کی۔ روپ ڈریسنگ روم سے باہر آئی اور بیڈ کی دوسری جانب لیٹ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آف کیا اور بلاج خان زادہ کی طرف کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ بلاج خان زادہ نے بھویں سکیڑ کر روپ کی طرف دیکھا۔ بلاج خان زادہ نے روپ کی طرف مڑ کر اسے پکارا، پر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ روپ طبیعت ٹھیک ہے؟ بلاج خان زادہ نے پھر سے پکارا، پر وہ بنا ہلے لیٹی رہی۔ بلاج خان زادہ نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر روپ کی طرف آیا۔ لیمپ آن کر کے وہ روپ کے پاس ہی بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ روپ کیا پرابلم ہے؟ بات تو کرو۔ بلاج خان زادہ نے پیار سے روپ کا گال چھوا تو روپ نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ بلاج خان زادہ نے بے یقینی سے روپ کی طرف دیکھا، جس نے آج تک اس کے چھونے پر اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ آنسو نکل کر روپ کا تکیہ بھگونے لگے۔ اٹھو اور مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ بلاج خان زادہ نے اسے بازوؤں سے کھینچ کر اپنے روبرو بٹھایا۔ روپ نے بھیگی شکوہ کناں آنکھوں سے بلاج خان زادہ کی طرف دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ بلاج خان زادہ اس کے آنسوؤں پر نرم پڑتے بولا۔ میری بیٹی کو آنسو دے کر پوچھ رہے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں؟ روپ نے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بھی بیٹی ہے، بلاج خان زادہ نے دوبدو جواب دیا۔ تو پھر اس کا درد، اس کے آنسو کیوں نہیں دکھے آپ کو؟ روپ غصے سے بولی۔ اسے درد اور آنسوؤں سے بچانے کے لیے ہی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آج کا رونا ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے۔ بلاج خان زادہ روپ کے آنسو صاف کرنے چاہے، پر روپ نے منہ پھیر لیا۔ مجھے بس اتنا بتا دیں، آپ نے ان دونوں کو کس بات کی سزا دی ہے؟ روپ نے منہ پھیرے سوال کیا۔ ان دونوں نے گناہ کیا، میں تب چپ رہا، لیکن حارب کا روپ پر ہاتھ اٹھانا مجھے تیش دلا رہا ہے۔ حارب نے؟ بلاج خان زادہ نے غصے سے دانت پیسے۔ اچھا، ہاتھ تو آپ نے بھی مجھ پر اٹھایا تھا، بابا نے تو آپ کو سزا نہیں دی۔ روپ آج سارے حساب کرنے بیٹھی تھی، میں نے تمہاری غلطی پر تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، بلاج خان زادہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو آپ نے ایک بار بھی حارب سے پوچھا ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی جو اس نے عروب پر ہاتھ اٹھانا پڑا، جبکہ عروب چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کی غلطی پر حارب نے اسے مارا تھا؟ روپ کا ہر انداز جتانے والا تھا۔ روپ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، بلاج خان زادہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں پریشان ہیں آپ کو تو سکون ملنا چاہیے، بہت بڑا فیصلہ جو کیا ہے آپ نے۔
रूप तंजिया कहकर बेड से उठी और जाने लगी। बलाज खानज़ादा ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बलाज खानज़ादा ने बेबसी से पूछा। मैं आपके साथ एक ही कमरे में नहीं रहूँगी। जिस दिन अरूब और हारिब की सज़ा ख़त्म होगी मैं भी इस कमरे में आ जाऊँगी। रूप ने बलाज खानज़ादा की आंखों में आंखें डाल कर कहा तो बलाज खानज़ादा को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। रूप तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बलाज खानज़ादा एकदम ढीला पड़ा। हारिब भी तो रहेगा ना अपनी बीवी के बगैर, आप भी रह लेना। रूप ने झटके से हाथ खींचा। तुम मेरी मोहब्बत को इस लड़के की मोहब्बत से कंपेयर कर रही हो? बलाज खानज़ादा ने गुस्से से दांत पीसे। नहीं बलाज, मैं एक शौहर की मोहब्बत आप पर जाहिर करवाना चाह रही हूँ। आपने शायद हारिब की आंखों में अरूब से बिछड़ने का दर्द नहीं देखा। आपको शायद हारिब से बिछड़ने पर अपनी बेटी की तड़प नहीं दिखाई दी। मैं मानती हूँ इन दोनों ने गुनाह किया है, पर अब वो एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं और मियाँ और बीवी को इस हालत में अपने शौहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर आपने आज बहुत संगदिली दिखाई है बलाज। कम अज़ कम इस बच्चे की खातिर ही आप अपने फैसले पे नरमी ले आते, पर नहीं। इससे अच्छा तो मैं अरूब से मिलने की ज़िद ही ना करती। कम से कम वो दोनों एक दूसरे के साथ तो थे। रूप ने रोते हुए कहा। तो तुम ही बता दो मैं क्या करता? अपनी बेटी को मार खाने के लिए भेज देता। बलाज खानज़ादा की सुई वहीं अटकी हुई थी। हाँ, जैसे मेरे बाबा ने मुझे आपके हवाले मार खाने के लिए कर दिया। रूप तो आज तंज पर तंज किए जा रही थी। बलाज खानज़ादा ने इसे गुस्से से घूरा। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे बस इतना बता दो। बलाज खानज़ादा ने हारे हुए लहजे में पूछा। आप अपना फ़ैसला बदल लें, अरूब को हारिब के साथ रुखसत कर दें, इन दोनों को माफ़ कर दें और हारिब को वैसी ही इज़्ज़त और मोहब्बत दें जिसका वो हकदार है। वो अब खान हवेली का दामाद है। रूप के मशवरे पर बलाज खानज़ादा का दिल किया अपना सर दीवार में मारे। आज साबित हो गया बहरोज़ खानज़ादा तुम्हारी ही औलाद है। बलाज खानज़ादा ने थप कर कहा। बेचारा बहरोज़ कहाँ बीच में आ जाता है हर बार। बलाज खानज़ादा ने तब कर कहा। क्या मतलब? पहले आपको कुछ शक था? रूप ने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका बीवियों की तरह पूछा। नहीं, ये देखो मुझे माफ़ कर दो। बलाज खानज़ादा ने रूप के आगे हाथ जोड़े। हाँ, दूसरों को भी माफ़ करने का हौसला पैदा करें खुद में। रूप ने फिर से तंज का तीर चलाया। मैं एक काम करता हूँ, आज रात डेरे पर गुजार लेता हूँ। कम से कम वहाँ मुझे कोई ताने देने वाला तो नहीं होगा। बलाज खानज़ादा ने बेड पर पड़ी अजरक उठाई। अगर आपने कमरे से बाहर एक कदम भी रखा तो आपकी इस कमरे में एंट्री बंद हो जाएगी। रूप ने गुस्से से धमकी दी तो बलाज खानज़ादा ने शाने ढीले पड़े। इसने अपनी अजरक सोफे पर रखी और बेड पर चित लेट कर आंखें मूंद गया। रूप इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। इसके आंसू, धमकियाँ और ताने ज़ाय नहीं गए थे। वो जानती थी कल सुबह बलाज खानज़ादा अपना फ़ैसला बदल लेगा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। रूप ने दिल ही दिल में दुआ की। बलाज खानज़ादा तो कल अपना फ़ैसला बदल लेगा, पर कोई ये नहीं जानता था अरूब ने हारिब पर इल्ज़ाम लगाया है। आज फिर से हारिब ने अरूब को मौका दिया कि वो सबको सच बता दे, पर अरूब फिर से खामोश रही। अब देखना ये है बलाज खानज़ादा क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि हारिब ने तो सुबह फजर के बाद कराची के लिए निकल जाना था, लेकिन इन सब में वो अरूब को भी सज़ा देना चाहता था। पता नहीं अब बलाज खानज़ादा का फ़ैसला इनका कल बदलेगा या हारिब ने जो अरूब के लिए सज़ा सोच रखी है इससे इन दोनों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ये दोनों हमेशा के लिए मिल जाएंगे या फिर वक्त इनसे मज़ीद इम्तिहान लेगा। मुस्तफ़ा, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? डिनर करने के बाद से ही मुस्तफ़ा महर के पीछे पीछे घूमकर इसे ज़िद करने पर तुला हुआ था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि मुस्तफ़ा महर को खामोश परेशान करने में लगा हुआ था। पागल लड़की, तुम मनकूहा हो तो तुम्हारे पीछे ही आऊँगा ना। मुस्तफ़ा ने महर के माथे पर हाथ मारते कहा। आप रहने ही दें, अगर दादो साईं ने देख लिया तो लेक्चर मुझे ही सुनने को मिलेगा। महर ने बुरा सा मुंह बना कर कहा तो मुस्तफ़ा ने अपनी हंसी ज़ब्त की। अरे, तुम दोनों भी जाग रहे हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही। चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। अभी मुस्तफ़ा कुछ बोलता बेला अचानक टपक पड़ी और अपनी राय का इजहार भी कर दिया, जबकि बेला को देखकर महर अच्छा खासा बदमज़ा हुई। नहीं, मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आई है। महर ने साफ हरी झंडी दिखाई। अच्छा, चलो फिर हम बाहर लॉन में बैठकर बातें करते हैं। बेला महर का जवाब सुनकर मुस्तफ़ा से मुखातिब हुई। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो चलते हैं, मुस्तफ़ा ने नॉर्मल लहजे में कहा और मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ओके महर, गुड नाइट, बेला ने मुस्कुरा कर कहा और मुस्तफ़ा के पीछे चली गई, जबकि महर पीछे सीखपा हो गई। जब वो नहीं मानी तो मुस्तफ़ा को क्या ज़रूरत पड़ी थी बेला के साथ अकेले लॉन में बैठकर गप्पे मारने की। वो गुस्से से कमरे में आई और लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई, पर नींद किस पागल को आनी थी, इसकी ये सोच कर ही हलक में जान अटक गई थी कि मुस्तफ़ा एक लड़की के साथ अकेला है, और लड़की भी वो जो बोल्ड और खूबसूरत है। बेला और मुस्तफ़ा लॉन में लगी केन की कुर्सियों पर साथ साथ बैठ गए। मामू कहाँ होते हैं बेला? मुस्तफ़ा ने बोरियत दूर करने के लिए बात शुरू की। पता नहीं, मुझे तो बाप का प्यार मिला ही नहीं। वो घर टिकते ही नहीं थे।
کبھی کہاں تو کبھی کہاں، میں بس انہیں آتے دیکھتی یا جاتے۔ بیلا کی آواز میں درد تھا۔ مصطفیٰ کو اپنا وقت یاد آ گیا۔ اگر محبوب خان زادہ ان کی زندگی میں نہ آتا تو وہ بھی باپ کی شفقت سے محروم رہ جاتا۔ کوئی بات نہیں بیلا، مجھے تم اسٹرانگ لگی ہو اور میں چاہتا ہوں تم اسٹرانگ ہی رہو، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو بیلا بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ پتہ ہے مصطفیٰ، جب میں یہاں آ کر پھپھو کے گلے لگی تھی تو مجھے ماما والی فیلنگ آئی تھی، بالکل وہی فیلنگ جو مجھے ماما کے سینے سے لگ کر آتی تھی۔ بیلا کی آنکھوں میں اپنی ماں کو یاد کرتے آنسو امڈ آئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہم اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ نے بیلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ یہی سوچ کر تو انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ بیلا نے آنکھوں سے آنسو پیچھے دھکیلے۔ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی مصطفیٰ، اس لیے یہاں آ گئی پھپھو کے پاس، بیلا نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ ہمیں تمہارے متعلق پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ موم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیتی، مصطفیٰ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ میں جانتی ہوں مصطفیٰ، میں نے یہاں آ کر سب سے بہت بدتمیزی کی، اسپیشلی بہروز کی موم کے متعلق میں نے بہت غلط باتیں کی، پر یقین کرو مصطفیٰ، مجھے بابا نے یہاں سب کے متعلق بہت غلط بتایا ہوا ہے، سوائے تمہارے اور پھپھو کے، بیلا نے اپنی صفائی پیش کرتے کہا۔ مجھے اندازہ ہے، تم فکر مت کرو، سب بھول چکے ہیں، تم بھی بھول جاؤ، مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی انہیں پیچھے سے مہر کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ نے بیلا کے کندھے پر ہاتھ ہٹا کر پیچھے مڑ کر مہر کی طرف دیکھا، جو غصیلی نگاہوں سے بیلا کے کندھے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جہاں کچھ سیکنڈ پہلے مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ ارے مہر، تم سوئی نہیں؟ چلو اچھا ہے، آ جاؤ، ہمیں جوائن کرو، بیلا نے خوشی خوشی کہا تو مہر مصطفیٰ کے ہاتھ پر قہر برساتی نظر ڈال کر مصطفیٰ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ کی بائیں جانب بیلا بیٹھی تھی اور دائیں جانب مہر۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ مہر نے اپنا لہجہ سخت ہونے سے روکا۔ مصطفیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا مہر انہیں ساتھ دیکھ کر جل رہی ہے۔ میں مصطفیٰ کو اپنی موم کے متعلق بتا رہی تھی، بیلا نے ہلکا سا مسکراتے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، پر مہر اس کے مصطفیٰ کہنے پر ہی مزید غصے سے سیخپا ہوئی۔ مصطفیٰ، یہ تم سے بڑے ہیں، تم لالا کہو انہیں، مہر نے غصہ ضبط کرتے زبردستی مسکرا کر کہا۔ لالا؟ ہاں، مجھے نہیں کہنا مصطفیٰ کو لالا، میں تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ ہی کہوں گی، بیلا نے مہر کو صاف مذاق اڑایا۔ اس دوران مصطفیٰ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا، اسے لگ رہا تھا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے لیکن جب کوئی لڑکی مصطفیٰ کو لالا کہتی ہے تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ مہر نے مصطفیٰ کی طرف غصے سے گھور کر دیکھا تو مصطفیٰ نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اوکے گرلز، مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ مصطفیٰ وہاں سے رفو چکر ہونے لگا۔ ایک سیکنڈ، آپ بیلا کو سمجھائیں کہ آپ اس سے بڑے ہیں تو وہ آپ کو لالا کہے، جیسے گڑیا اور اروپ کہتی ہیں۔ مصطفیٰ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو مہر بھی کھڑی ہو گئی۔ لیکن مجھے مصطفیٰ کو لالا نہیں کہنا، مصطفیٰ کے بولنے سے پہلے ہی بیلا بول پڑی۔ اوکے، نو پرابلم بیلا، تم مجھے مصطفیٰ کہہ سکتی ہو، اب میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ مصطفیٰ بڑے مزے سے بیلا کی بات پر آمین کرتا جا چکا تھا، جبکہ مہر ہلکی ہلکی منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ اوکے، میں بھی چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ بیلا مصطفیٰ کے جاتے ہی خود بھی چلی گئی۔ مہر وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ کیا تھا اگر مصطفیٰ اس کی بات کا مان رکھنے کے لیے ہی بیلا کو کہہ دیتا کہ مہر ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اسے لالا کہے، پر نہیں، مصطفیٰ تو بیلا کی بات پر مہر لگاتا جا چکا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں موتی جمع ہوئے، اس نے گہری سانس کھینچی، اپنے آنسو اندر دھکیلے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اروپ کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی، اس نے شام سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ اس نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ حارب کو یاد کرتے روتے تڑپتے وہ سو گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ خان حویلی میں سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ پوری حویلی میں سناٹے کا راج تھا، حتیٰ کہ گیٹ پر ڈیوٹی دینے والا چوکیدار بھی سو گیا تھا۔ پوری حویلی میں اندھیرا تھا، 1-2 جگہ پر لائٹس آن تھیں۔ حارب دور سے کھڑا سرخ آنکھوں سے اندھیرے میں ڈوبی حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کل صبح کراچی چلے جانا تھا، پر جانے سے پہلے وہ ایک آخری بار اروپ سے مل کر اسے اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا، جس نے اس کی محبت کو وقتی جذبات سمجھا اور صرف اپنا سوچا۔ حارب دبے پاؤں گیٹ کے قریب آیا تو چوکیدار خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ حارب آسانی سے حویلی کے اندر جا سکتا تھا، پر مسئلہ یہ تھا اسے اروپ کے کمرے کے راستے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں وہ کیسے اروپ کا کمرہ ڈھونڈتا؟ حارب نے سائٹ پر ہو کر اپنا موبائل نکالا اور اروپ کے نمبر پر فون کرنے لگا۔ اروپ کا جب نکاح ہوا تھا وہ حویلی میں ہی موبائل بھول گئی تھی۔ آج آ کر اس نے اپنا موبائل دیکھا تو آف تھا۔ اروپ نے موبائل چارجنگ پر لگا دیا تھا، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی اس کی آنکھ لگے جب موبائل کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اروپ اٹھ کر بیٹھ گئی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ اروپ نے الجھ کر سوچا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا تو حارب کی کال تھی۔ اروپ کے آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر پھسلے، اسے تو لگا تھا حارب اب اسے منہ ہی نہیں لگائے گا، پر اپنے نمبر پر حارب کی کال دیکھ کر اروپ کو خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ اروپ، میں حویلی کے باہر کھڑا ہوں، تمہارے کمرے کا مجھے نہیں پتا، میں انتظار کر رہا ہوں، گیٹ پر آؤ۔ اروپ نے جیسے ہی کال پک کی، حارب کی بھاری آواز ماؤتھ اسپیکر سے ابھری۔ وہ اروپ کو حکم صادر کرتا کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ اروپ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی، پاؤں میں سلیپرز پہنے اور کمرے سے نکل کر نیچے بھاگی۔ حارب اس سے ملنے آیا تھا، وہ تو خود اس دشمن جان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ 10 سیکنڈ میں ہی اروپ حویلی کے مین گیٹ پر موجود تھی۔ حارب اور اروپ کے بیچ ایک بند گیٹ تھا۔
अरूब ने हारिब की तरफ भीगी सुर्ख होती आंखों से देखा। इन आंखों में चमक थी जो हारिब को देखकर डर आई थी, जबकि हारिब का चेहरा सर्द सपाट था। अरूब के बिखरे बाल, इसकी रोई सुर्ख आंखें, इसके भीगे गाल। हारिब पल में समझ गया वो बहुत देर रोती रही है। हारिब ने अरूब को इशारा किया तो अरूब ने अंदर से गेट का छोटा दाखिली दरवाज़ा आहिस्ता से खोल दिया। हारिब हवेली के अंदर आया तो अरूब ने गेट बंद कर दिया। हारिब, कमरे में चलो। इससे पहले अरूब कुछ बोलती, हारिब ने इसे दबी आवाज़ में खामोश करवा दिया। अरूब चुपचाप आगे चलने लगी और हारिब इसके पीछे चलने लगा। इस दौरान अरूब ने ध्यान रखा था कोई इन्हें देख ना ले, पर सब सो रहे थे, इसलिए इनकी बचत हो गई थी। कमरे में आकर अरूब ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। हारिब कमरे के वसत में खड़ा होकर पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगा। हारिब का छोटा सा 2 मरले का घर अरूब के लग्जरी कमरे के आगे कुछ भी नहीं था। अरूब ने हारिब के पीछे खड़े होकर इसे पुकारा तो हारिब चौंक कर मुड़ा। अभी वो मुड़ा ही था, अरूब झटके से इसके गले लग गई और सिसकने लगी। पर आज हारिब ने ना इसकी कमर में हाथ डाला, ना ही इसके बालों में हाथ फेरकर इसे चुप करवाया। वो स्टिल खड़ा था। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो हारिब, अरूब ने हारिब की बेरुखी महसूस करते कहा तो हारिब के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट दर आई। इसने अरूब को कंधों से थाम कर पीछे धक्का दिया। ये सब इतनी अचानक हुआ। अरूब गिरते गिरते बची। इसने बेयकीनी से हारिब की तरफ देखा। हाँ हारिब, क्या हारिब, हाँ क्या हारिब। हारिब 2 कदम बढ़ा और अरूब का बायां बायां बाजू दबोच लिया। अरूब ने इसकी सख्त गिरफ्त पर सिसकी लेते अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। इसने अपनी नम आंखें उठाकर हारिब की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। अरूब को इससे खौफ महसूस हुआ। इतना गुस्से में इसने हारिब को तब भी नहीं देखा था जब इस पर इल्ज़ाम लगाया था, तब भी नहीं जब इसने किरण और इसकी ज़ात पर सवाल उठाया था। हारिब का ख़तरनाक हद तक संजीदा चेहरा देखकर अरूब की धड़कनें थम सी गई थीं। मेरा तमाशा बना कर रख दिया है तुमने, सबकी नज़रों में मुझे ज़ानी बना दिया है। अब भी तुम मुझसे नरमी की उम्मीद रख रही हो। हारिब ने अरूब का बाजू इतनी मजबूती से थाम रखा था कि दर्द की पूरी लहर अरूब को अपने पूरे वजूद में सरायत करती महसूस हुई। एक तो वो शाम से भूखी प्यासी थी, दूसरा सितमगर का दिया दर्द इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरूब ने अपनी रोई सुर्ख आंखें उठाकर हारिब की तरफ देखा जो खूनशाम नज़रों से इसे ही घूर रहा था। वह माफ़ कर दें, दर्द हो रहा है, अरूब ने दर्द से कराहते कहा। इतना दर्द तो आज सुबह इसने अपनी शिद्दतों में नहीं दिया था जितना दर्द वो इसे 2 मिनट में दे गया था। दर्द, तुम्हें दर्द होता है? नहीं अरूब, तुम सिर्फ दर्द देना जानती हो, और वो भी मुझे। हारिब ने अरूब को खुद से दूर धकेलते कहा जैसे वो कोई अछूत हो। अरूब औंधे मुंह फर्श पर गिरी। इसका पूरा जिस्म खौफ से सनसनाने लगा। दर्द की शदीद लहर इसके बाजू में दौड़ गई जिसे इसने ज़ोर से आंखें मीच कर बर्दाश्त किया था। नहीं हारिब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया नहीं, बल्कि गुनाह है ये, मुझे माफ़ कर दें हारिब। मैं अगर बाबा को सच बता देती तो मैं इनकी नज़रों में गिर जाती। अरूब ने चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोते कहा। वाओ, मतलब तुम सरदार साईं की नज़रों में ना गिरो, तुमने मुझे गिरा दिया। ग्रेट। तुमने सोचा हारिब तो पहले ही गरीब है, कहाँ से सफाइयाँ पेश करेगा, इसकी कौन सुनेगा, तो इसी पर इल्ज़ाम लगाकर इसे बदनाम कर देती हूँ। इससे क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत, जो कि तुम खुद चीख चीख कर कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, जबकि ये झूठ है। तुम्हारी झूठी मोहब्बत मिल गई और हारिब सबकी नज़रों में ज़ानी बन गया। एक बात तो बताओ। हारिब गुस्से से दांत पीसता झुका और अरूब को इसके शोल्डर कट बालों से दबोच कर खड़ा किया। हारिब की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अरूब को लगा इसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। अरूब को दर्द की शिद्दत से अपने पूरे सर में इंतहा का दर्द महसूस हुआ। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? क्योंकि तुम जैसी खुदगर्ज लड़की कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम जैसी लड़की सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत करती है। बताओ किस बात का बदला लिया मुझसे? क्यों मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाला? बोलो अरूब, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बोलो। हारिब दबी आवाज़ में गुर्राया। अरूब को हारिब से खौफ आ रहा था। खौफ से इसका जिस्म कांप रहा था। हारिब ने इसका कांपना और इसकी आंखों में खौफ देखते इसे खुद से दूर धकेल दिया था। अरूब लरसते वजूद से ज़मीन बोस हुई थी। इसने अपना घूमता सर दोनों हाथों से थामा था। आंखों के आगे अंधेरा आने लगा था। अरूब ने हिचकी लेते ज़रा सी नज़रें उठाकर सितमगर को देखा था, जो सर्द खून भरी नज़रों से इसे ही देख रहा था। खौफ से लरसते अरूब खुद में सिमटी। इसने अपना सर घुटनों में दिया और सिसकने लगी। हारिब ने अपना चेहरा ऊपर करके आंखें बंद करते अपना गुस्सा इश्तियाल कम करने की कोशिश की थी। वो जानता था वो नाजुक खुदगर्ज लड़की इसकी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रही, पर हारिब का गुस्सा इफ्तराब किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इसने सर्द नज़रों से अरूब के हिचकोले खाते वजूद को देखा। उठो। हारिब इसके सर पर सवार हुआ तो अरूब ने हिचकियाँ लेते आंखों में डर समोए हारिब की तरफ देखा।
وہ اب اسے کیا سزا دے گا، کیونکہ وہ حارب کی سزا کی حقدار تھی۔ اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کی ذات اور اس کے کردار کو سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ حارب دبے لہجے میں گھرایا تو عروب بے دردی سے آنسو صاف کرتی آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ حارب جب کچھ دیر نہ بولا تو عروب نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ عروب نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ میں صبح ہمیشہ کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ حارب کے الفاظوں پر عروب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب سنجیدگی تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عروب کے الفاظ گلے میں اٹکے تھے۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میں اب زندگی میں کبھی گاؤں واپس نہیں آؤں گا۔ تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا۔ شاید اس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے، مجھے رسوا کر دیا۔ خیر، تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں بدنام ہو چکا ہوں اور مجھے سردار سائیں سے تم تھپڑ بھی پڑوا چکی ہو۔ اب اتنا بتا دو، ساری زندگی میرے نام کے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا میں ابھی 3 لفظ بول کر تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں؟ حارب جتنے آرام سے کہہ رہا تھا، عروب کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ حارب، مجھے تمہارے ساتھ کراچی جانا ہے۔ عروب نے حارب کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کر روتے ہوئے التجا کی۔ نہیں بیبی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سردار سائیں نے ہمیں تمہاری ڈیلیوری تک دور رہنے کی سزا دی ہے۔ حارب نے جھٹکے سے گریبان چھڑاتے اسے پوری قوت سے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ عبادت نہیں ہے یہ۔ عروب نے تڑپتے ہوئے حارب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سفاکی تھی۔ آج وہ سفاکی پر اتر آیا تھا۔ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کراچی جانا ہے۔ عروب غصے سے چیخی تو حارب تیز قدم چلتا بیڈ کے قریب آیا اور اس پر جھکتا عروب کا جبڑا دبوچ لیا۔ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ دوبارہ آواز نکالنے کے قابل نہیں رہو گی۔ حارب اس کے چہرے پر اپنی گرم سلگتی سانسیں چھوڑتا غرایا۔ اس کی بے رحم سخت گرفت پر عروب کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے موتی نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے۔ حارب کی انگلیاں عروب کے دودیا گالوں میں دھنس رہی تھیں۔ عروب نے مزاحمت کرنے کے لیے بولنا چاہا پر بول نہ سکی۔ اس نے حارب کی شرٹ مٹھی میں دبوچی۔ عروب کو لگا وہ درد کی شدت سے مر جائے گی۔ میں نے پہلے دن ہی تمہیں تمہاری اوقات میں رکھا ہوتا تو آج تم تیر کی طرح سیدھی ہوتی، پر میں اپنے دادا سائیں اور سردار سائیں کی وجہ سے تم جیسی خود غرض لڑکی کے ساتھ نرمی برتتا رہا۔ میں نے تمہیں سر پر چڑھایا اور تم نے آج ایک پل میں مجھے پھر سے رسوا کر دیا۔ حارب کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عروب نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کی، پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ درد سے عروب سسک کر رہ گئی۔ لیکن اب نہیں عروب، اب میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ میں صبح کراچی جاؤں گا اور پرسوں کرن سے نکاح کروں گا، اسے اپنی محرم بناؤں گا، اور صرف نکاح ہی نہیں، اس سے اپنے سارے حقوق وصول کروں گا، یہاں تک کہ اس سے اپنی ہر طلب پوری کروں گا۔ حارب مزید قوت سے اس کا جبڑا دبوچتے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ عروب کی سانسیں سینے میں اٹکیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حارب کی طرف دیکھنے لگی۔ حارب نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑا تو وہ بیڈ پر گری۔ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو مس عروب خانزادی، طلاق کے پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ ہو سکے تو زندگی میں مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا، کیونکہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرا سکون تباہ ہوا ہے۔ حارب کی آواز میں کرب تھا۔ عروب جلدی سے اٹھی اور حارب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں حارب، آپ ایسا نہیں کرو گے، میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، آپ میرے حقوق کسی کو نہیں دو گے۔ میں بابا کو سب سچ بتا دوں گی، پھر چاہے وہ مجھے سولی پر چڑھا دیں، میں اف نہیں کروں گی، پر میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ مجھے اتنی بڑی سزا مت دینا حارب، میں مر جاؤں گی، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، پر یہ ظلم مت کرنا مجھ پر، میں سہ نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ عروب حارب کے قدموں میں تڑپتی کوئی پاگل دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے بکھرے بال، آنسوؤں سے لبریز چہرہ، خوف سے ہچکولے لیتا وجود، لرزتے ہونٹ، اس کا جسم ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ وقت گزر چکا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر چکی ہو، پھر یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ اٹھو، انجوائے کرو، کیونکہ ساری رسوائیاں اور خسارے میرے حصے میں ہی آئے ہیں۔ تم کل بھی سچی اور پاک دامن تھی اور آج بھی ہو، کیونکہ میں نے تمہیں زنا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ حارب نے اپنی مٹھیاں دبوچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ میں سب کو سچ بتا دوں گی، میں ابھی بابا کو جا کر سب سچ بتا دیتی ہوں۔ پھر تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا؟ پھر تو آپ میری جگہ کسی اور کو نہیں دو گے نا؟ عروب نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حارب نے عروب کی طرف سے رخ پھیرا تو عروب اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ آپ نکاح نہیں کرو گے حارب، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ عروب نے حارب کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر تڑپتے سسکتے کہا۔ حارب کی نظریں عروب کے کپکپاتے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔
اس نے اروب کو بالوں سے پکڑا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے اروب کی سانسیں قید کر رہا تھا۔ اس کے مٹھی میں بال، ایک طرف اس کی مٹھی میں بال، دوسری طرف حارب کا جان لیوا لمس۔ اروب کو یقین ہو گیا وہ آج مر جائے گی۔ وہ ستمگر اپنا سارا غصہ اشتعال اس کے نازک ہونٹوں پر اتار رہا تھا، کبھی اس کے نچلے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتا، کبھی اتنی بے دردی سے اس کے ہونٹ سک کرتا کہ اروب کی سانس اٹک جاتی۔ آہستہ آہستہ اروب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اروب کو اپنا پورا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ تب حارب نے اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر اس کی سانسوں کو آزادی بخشی۔ اروب اس کے سینے پر سر ٹکائے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے لگا اسے نئی زندگی ملی ہے۔ اروب کے نچلے ہونٹ سے خون بہنے لگا جو حارب کے سینے پر سر رکھنے کی وجہ سے اس کی شرٹ پر بھی لگ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ورنہ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسو گی۔ حارب نے اروب کو خود سے الگ کیا تو نظریں اس کے زخمی ہونٹوں پر پڑیں۔ مجھے بابا زبردستی لائے، میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اروب نے حارب کا ہاتھ تھامنا چاہا پر اس نے پیچھے کر لیا۔ ٹھیک ہے مان لیا، پر آج کیسی زبردستی تھی اروب؟ آج تو تم سچ بول سکتی تھی نا۔ حارب نے بے دردی سے اس کا ہونٹ مسلتے خون صاف کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں حارب، میں اب بابا کو سچ بتا دوں گی، لیکن آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دیں گے۔ اروب کا جسم پھر سے کپکپانے لگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اروب، اور اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حارب کا لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ اگر میں مر گئی تو؟ اروب کو آس تھی کہ حارب اس کی بات پر تڑپے گا اور اپنا فیصلہ بدل لے گا، فرق نہیں پڑتا۔ حارب نے اروب کی آنکھوں میں دیکھ کر سنگ دلی سے کہا تو اروب کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ حارب ایک نظر اس کے ساکت وجود پر ڈال کر کمرے کا دروازہ کھول کر جا چکا تھا، جبکہ اروب اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ آج حارب نے اس سے ہر رشتہ ختم کر لیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا اروب 1 مہینہ اس کے ساتھ رہی تھی۔ وہ غصہ کرتا تھا پر اتنی خطرناک حد تک اسے غصے میں اروب نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اتنا شفاق اور سنگ دل تو نہیں تھا، پر آج وہ اروب کو اپنی شفاقی دکھا چکا تھا، اور اس کی سنگ دلی کا اندازہ اروب کو اس کے آخری الفاظوں سے ہو گیا تھا۔ وہ حارب کو پانے کے چکر میں اسے رسوا کر کے بھی آج خالی دامن رہ گئی تھی۔ کل حارب نے ہمیشہ کے لیے کراچی چلے جانا تھا اور پرسوں اس نے کسی اور کا ہو جانا تھا۔ ہاں واقعی وہ کسی اور کا ہی ہو گیا تھا۔ تبھی تو اروب کے منہ سے مرنے والی بات سن کر بھی اس کا دل خوف سے نہیں لرزا۔ اروب نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر آنکھوں کے سامنے کیے اور حارب کے ہاتھ کی لکیر ڈھونڈنے لگی۔ قسمت نے ان کے ساتھ اتنا کم کیوں لکھا تھا؟ لیکن ہر بار قسمت تو غلط نہیں ہوتی نا۔ آج حارب نے قسمت نے اسے موقع دیا تھا سب کو سچ بتانے کا۔ اگر بالاج خان زادہ اروب کو حویلی سے نکال بھی دیتا تو حارب اسے کبھی نہیں ٹھکراتا، کیونکہ اس ایک مہینے میں حارب نے اس سے 2 ہی التجائیں کی تھیں، ایک یہ کہ وہ سب کو سچ بتا دے، دوسری یہ کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ پر اروب حارب کی کسی بات کا مان نہ رکھ سکی، اور آج حارب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اروب آہستہ سے مڑی اور آہستہ چلتی بیڈ پر روندے منہ گر کر آنکھیں موند گئی۔ معمول کے مطابق صبح ہو چکی تھی۔ حویلی کے لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے اروب کے۔ روپ اس کے کمرے میں گئی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ روپ کھلا دروازہ دیکھ کر اندر آئی تو اروب بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس لڑکی کو کون سمجھائے کہ ایسی کنڈیشن میں اس طرح نہیں لیٹتے، اوپر سے کل رات سے بھوکی پیاسی ہے۔ روپ کو اپنی بیٹی کو بکھری حالت میں دیکھ کر ہول بھی اٹھ رہے تھے۔ روپ نے اسے اٹھانے کے لیے اس کا ہاتھ چھوا تو اروب کا باڈی ٹیمپریچر نارمل نہیں تھا۔ روپ نے پھر اروب کا ماتھا چھوا تو اروب کو ہلکا سا بخار تھا۔ اروب اٹھو، سیدھے ہو کر لیٹو بیٹا۔ روپ نے اروب کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلاتے فکر مندی سے کہا تو اروب نیند میں ہلکا سا کسمسائی۔ اروب کو اپنے پورے جسم میں ہلکا سا درد محسوس ہوا تو اس کے منہ سے سسکی نکلی، جسے اس نے آنکھیں میچ کر دبایا۔ اروب کچھ کھا لو پھر میڈیسن لے لینا۔ روپ نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو اروب نے لب بھیجتے آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں۔ ماما حارب۔ اروب نے روپ کو دیکھ کر حارب کا نام لیتے سسکی بھری تو روپ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کل سے اروب کی نظروں میں حارب کے لیے جنون دیکھ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو اروب، میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، وہ آج حارب کو بلا کر خوشی خوشی تمہیں حارب کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ روپ نے جیسے مرتے ہوئے کو نئی سانسیں دی تھیں۔ اروب جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور آنکھوں میں بے یقینی لیے روپ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ روپ کو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس کے منہ سے خوشی سے بے ربط الفاظ نکلے۔ ہاں روپ، تمہارے بابا بھی حارب کو بلائیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روپ نے اروب کی تھوڑی چھو کر پیار سے کہا تو اروب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جھٹکے سے روپ کے گلے لگ گئی۔ ماما، میں حارب سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ اروب نے روپ کے سینے سے لپٹ کر شدت سے روتے ہوئے کہا، اللہ کرے تمہیں میری عمر لگ جائے۔
अरूब का दिल अरूब की बात पर हिला था। इतनी मोहब्बत वो अरूब से नहीं करती थी जितनी बलाच खानज़ादा करता था। बहरोज़ खानज़ादा के आने के बाद बलाच खानज़ादा ने अरूब को दुआओं में मांगा था। बलाच खानज़ादा को अरूब पर वक्ती गुस्सा आया था, पर अब वो भी ख़त्म हो गया था क्योंकि वो खुद अरूब की आंखों में हारिब के लिए जलते दीप देख चुका था। लेकिन मामा, अरूब एकदम चेहरे पर परेशानी सजाए रूप से अलग हुई। लेकिन क्या? रूप ने इसके चेहरे पर बुझती खुशी को बगौर देखा था। हारिब आज हमेशा के लिए कराची जा रहा है और कल वो किरण से निकाह कर लेगा। अरूब को कल रात की इस सितमगर की कहीं बातें याद आईं तो वो फिर से तड़प उठी। कौन किरण? रूप ने नसमझी से पूछा। मामा, किरण इसकी मंगेतर थी, वो हारिब से मोहब्बत करती थी। कल रात हारिब आया था, इसने मुझसे कहा कि वो अब कभी गांव वापस नहीं आएगा, वो किरण से निकाह करेगा। अरूब का चेहरा एकदम पीला पड़ा था, इसका जिस्म खौफ से कपकपाने लगा, हत्ता कि इसके हाथ भी कांपने लगे। रूप इसे देखकर पल में परेशान हुई। अरूब, कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स रहो। और हारिब कब आया था? तुमने यकीनन बुरा ख्वाब देखा है। अरूब की जो हालत हो रही थी, रूप को वो जहनी मरीज़ा लगी। रूप ने खौफ से धड़कते दिल के साथ इसे अपने साथ लगा लिया। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं सच कह रही हूँ। हारिब आया था, वो मुझे छोड़कर चला गया है मामा। अरूब रूप से अलग होकर तड़पने लगी। इसने अपने शोल्डर कट बाल मुठियों में पकड़कर जोर से भींचे। हारिब चला गया, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ सब। अरूब पागलों की तरह रोने लगी। रूप आंखों में खौफ लिए इसे गुमसुम देखी जा रही थी। वो क्या कह रही थी? हारिब आया और इसे छोड़कर चला गया, लेकिन हारिब कब आया और इसने अरूब से क्यों कहा कि वो अब कभी गांव वापस नहीं आएगा और अपनी मंगेतर से निकाह करेगा? रूप का दिमाग उलझने लगा। ऊपर से अरूब का पागलपन इसे परेशान कर रहा था। मामा, बाबा को कहें हारिब को रोक लें, वरना वो चला जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे तलाक दे देगा। अरूब रूप के दोनों हाथ थाम कर इल्तिजा करने लगी। वो तड़प रही थी। इसकी तड़प पर रूप के आंसू जारी हो गए। ऐसी तो नहीं थी इसकी बेटी, लापरवाह सी हर वक्त हंसती रहती, अपने शोल्डर कट बालों को संवारती, यूनी जाती, मौज मस्ती करती। रोना तो इसकी ज़िंदगी में था ही नहीं, पर ये जो अरूब रूप के सामने थी वो बहुत बदल गई थी। कल से रूप इसे देख रही थी, इसके बाल बिखरे रहते, वो परवाह नहीं कर रही थी। रूप ने कल से इसे एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा था, वो बस रो रही थी। इसकी ज़ुबान पर एक ही नाम जारी था, हारिब। इसे सिर्फ हारिब चाहिए था। इसे हारिब से मोहब्बत हो गई थी। वो इससे दूर जाने पर मरने वाली हो रही थी। इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी मर जाएगी। अपनी लाडली बेटी की हालत देखकर रूप का दिल खून के आंसू रोने लगा। अगर इसे अंदाज़ा होता इसकी बेटी हारिब के लिए इस कदर दीवानी है तो वो कल रात हारिब को जाने ही ना देती। वो बलाच खानज़ादा के फैसले के आगे डट जाती, हर मुमकिन कोशिश करती कि इसकी बेटी को इसकी खुशियाँ मिल जाएं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? रूप ने रोती हुई रूप को बाजुओं से पकड़कर चिल्ला कर कहा तो रूप होश में लौटी। रूप मेरी जान! रूप ने इसे खुद में भींच लिया। बलाच खानज़ादा न जाने कब से कमरे के दरवाजे पर खड़ा रूप की उजड़ी हालत देखकर शौक कैफियत में था। रूप की नज़र पड़ी तो रूप ने तिरछी निगाहों से बलाच खानज़ादा की तरफ देखा और रूप से अलग होकर भागकर बलाच खानज़ादा के पैरों में बैठ गई। बाबा, हारिब को रोक लें, वरना मैं इसे हमेशा के लिए खो दूंगी। वो चला जाएगा, वो किरण से निकाह कर लेगा। आपको अल्लाह का वास्ता है, इसे रोक लें। अरूब बलाच खानज़ादा के पैर पकड़कर हारिब के लिए तड़प रही थी। इसका चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी। इसका पूरा वजूद खौफ से हिचकोले ले रहा था। बलाच खानज़ादा ने अपनी बेटी की बिखरी हालत देखी तो इसका दिल कितने ही टुकड़ों में कट गया था। वो झुका और नरमी से अरूब के कांपते वजूद को इसके बाजुओं से थाम कर खड़ा करते अपने सीने से लगा लिया। अरूब बाप के सीने से लगकर मजीद तड़प उठी। बाबा, हारिब चला जाएगा, इसे रोक लें, वो आपका हुक्म नहीं टालेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बाबा इसे रोक लें। अरूब ने बलाच खानज़ादा के सीने से लगकर बिलखते हुए कहा। बलाच खानज़ादा ने भीगी आंखें कर्ब से बंद करते अपने उमड़ते आंसू रोके। अरूब का जिस्म इसकी बाहों में जलजलों की जद में था। रूप बेड पर बैठी अपनी बेटी को सिसकते तड़पते देख कर बेआवाज़ रो रही थी। मेरी तरफ देखो अरूब। बलाच खानज़ादा ने खुद को कंपोज करते अरूब का चेहरा हाथों में थाम कर नरमी से कहा। नहीं बाबा, आप हारिब को रोक लें। अरूब की एक ही जिद थी और इसकी ज़ुबान पर हारिब के नाम का विर्द था। पहले मेरी तरफ देखो अरूब, बलाच खानज़ादा ने ज़रा सख्ती से कहा तो अरूब रोते हुए अपने बाप की क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखने लगी। मैं हारिब को वापस ले आऊँगा और ये मेरा तुमसे वादा है। बलाच खानज़ादा ने अरूब के चेहरे पर आए बाल पीछे करते इसे यकीन दिलाया तो अरूब बेयकीनी से बलाच खानज़ादा की तरफ देखने लगी। हाँ, मैं हारिब को वापस ले आऊँगा, लेकिन एक शर्त पर। बलाच खानज़ादा ने अरूब का तर चेहरा हाथों से साफ किया। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अरूब ने हिचकी लेते कहा। तुम अपना हुलिया ठीक करो और पेट भर कर खाना खाओ, मैं हारिब को ले आऊँगा। बलाच खानज़ादा का दिल फट रहा था। इसे अंदाज़ा ही नहीं था इसकी बेटी हारिब के लिए पागल हो रही है, और अगर हारिब वापस ना आया तो इसने वाकई पागल हो जाना था। हाँ, मैं अभी नाश्ता करती हूँ मामा, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, आप नाश्ता ला दें। अरूब जल्दी से कहकर वॉशरूम की तरफ भागी। रूप और बलाच खानज़ादा की आंखों में एक खौफ उतरा था जिसे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख चुके थे। बलाच, मुझे बहुत डर लग रहा है।
ہے۔ روپ کا اشارہ روپ کی پاگلوں جیسی حالت کی طرف تھا۔ اس کی بات پر بلاج خانزادہ خاموش رہا۔ وہ کیا کہتا؟ اس کے دل میں بھی ایک خوف سرایت کر گیا تھا جسے وہ زبان پر لانے سے ڈر رہا تھا۔ اتنا اندازہ ان دونوں کو ہو چکا تھا کہ اروپ کی سانسیں حارب سے منسلک ہو چکی ہیں۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ کریں بلاج، ورنہ ہم اروپ کو شش! اس سے پہلے روپ بات مکمل کرتی بلاج خانزادہ نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ تم اروپ کا ناشتہ کرواؤ، میں حارب کو لے کر آتا ہوں۔ اور ہاں، بلاج خانزادہ واپس مڑا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، بلاج خانزادہ نے آخری الفاظ حکمیہ لہجے میں کہا اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈال کر کندھے سے اجرک ٹھیک کرتا کمرے سے نکل گیا۔ روپ نے عبادت سے کہہ کر اروپ کا ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ ناشتہ کرتے وقت بھی اروپ کے ہونٹوں پر حارب کا نام تھا۔ روپ اس کے پاگل پن پر چپکے سے 2 آنسو بہا کر صاف کر لیتی۔ وہ ماں تھی، کب دیکھ سکتی تھی اپنی بیٹی کی اجڑی حالت۔ روپ نے شدت سے دل میں دعا کی کہ حارب بلاج خانزادہ کو مل جائے، پر یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ بلاج خانزادہ نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ حشمت علی کے گھر چلے، خود وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سردار سائیں، حشمت علی تو آج صبح ہی گاؤں سے چلا گیا ہے۔ ڈرائیور نے اپنی معلومات کے مطابق بلاج خانزادہ کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ خیریت؟ اس نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ کون سی ایمرجنسی پڑ گئی تھی؟ بلاج خانزادہ حشمت علی کی لاپرواہی پر حیران ہوا، کیونکہ آج تک وہ بلاج خانزادہ کو بغیر اطلاع دیے کہیں نہیں گیا تھا۔ سردار سائیں، اس کا پوتا ڈاکٹر بن گیا ہے نا؟ تو وہ، اس کی گھر والی اور اس کا پوتا شہر روانہ ہو گئے ہیں۔ ڈرائیور نے مزید معلومات دی۔ کیا مطلب؟ کب روانہ ہوئے وہ؟ بلاج خانزادہ کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑے۔ آج صبح 7 بجے وہ شہر کے لیے نکل گئے تھے، اب تک تو پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ تمہاری حشمت علی سے ملاقات ہوئی تھی؟ بلاج خانزادہ نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ جی سائیں، صبح مسجد میں ملاقات ہوئی تھی، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے بتایا، کیونکہ بلاج خانزادہ کے چہرے پر اب پریشانی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ وہ اروپ سے وعدہ کر کے آیا کہ وہ حارب کو لے کر آتا ہے، اور یہاں اسے کچھ اور سننے کو مل رہا تھا۔ بلاج خانزادہ غصے سے گاڑی سے نکلا اور دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ اندر بیٹھا ڈرائیور اور پاس کھڑے گارڈ بری طرح کانپے۔ سنو۔ جی سائیں، تم جانتے ہو وہ کہاں گئے ہیں؟ بلاج خانزادہ نے اپنے ابھرتے اشتعال پر قابو پایا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ کراچی گئے ہیں سائیں۔ ڈرائیور اب باقاعدہ کانپنے لگا تھا۔ کراچی کون سی جگہ؟ بلاج خانزادہ کو سن کر تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ نہیں پتہ سائیں، ڈرائیور نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو بلاج خانزادہ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ وہ جانتا تھا ڈرائیور سچ بول رہا ہے، کیونکہ جھوٹ بول کر اس نے اپنی موت کو دعوت دینی تھی۔ بابا، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ ڈیرے کے لیے نکل رہے تھے۔ انہوں نے بلاج خانزادہ کو گاڑی کے قریب پریشان کھڑے دیکھا۔ تم دونوں ابھی کراچی کے لیے نکل رہے ہو اور آج ہی حارب کو ڈھونڈ کر اسے حویلی لاؤ، یہ میرا حکم ہے، بلاج خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا۔ حکم دیا تو وہ دونوں جلدی سے سر ہلا کر گاڑی کی طرف بڑھے۔ آگے بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ خانزادہ کی گاڑی تھی اور پیچھے گارڈز کی 5 گاڑیاں خان حویلی کے گیٹ سے نکلیں۔ بلاج خانزادہ سیدھا اروپ کے کمرے میں آیا۔ روپ اسے ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ وہیں سے واپس مڑ گیا۔ اگر اروپ کے سامنے جاتا تو وہ اس سے حارب کے متعلق سوال کرتی، اور فی الحال بلاج خانزادہ کو خود بھی نہیں پتا تھا حارب کہاں ہے۔ اروپ کو ناشتے کے بعد ہلکی پھلکی میڈیسن دے کر سلا دیا تھا، پر وہ گہری نہیں کچی نیند سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حارب کی تلاش میں تھیں، جیسے اسے خوف تھا اگر وہ سو گئی تو حارب آ کر اسے سوتا دیکھ واپس نہ پلٹ جائے۔ بلاج خانزادہ کا حکم تھا اروپ کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اس لیے اروپ کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ نے کراچی ہر جگہ حارب کو تلاش کیا، ہر ہاسپٹل میں دیکھا جہاں جہاں ان کے کانٹیکٹس تھے۔ انہوں نے ہر جگہ حارب کی تلاش جاری کروا دی تھی۔ اب تو شام سے رات ہو گئی تھی، پر حارب انہیں نہیں ملا تھا۔ انہیں ہر جگہ سے مایوسی ہی مل رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بلاج خانزادہ کو ساری اپڈیٹس دے رہے تھے۔ بلاج خانزادہ مایوس سا اروپ کے کمرے میں آیا تو اروپ اس کا سر گود میں رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ بلاج خانزادہ کو دیکھتے ہی اروپ کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ حارب آ گیا؟ اروپ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بلاج خانزادہ کے پیچھے دیکھنے لگی، پر وہ اکیلا ہی تھا۔ اروپ کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ حارب نہیں آیا؟ اروپ کی آنکھوں میں خوف پھیلا۔ بلاج خانزادہ نے بے بسی اور مایوسی سے اروپ کی طرف دیکھا، جو پہلے ہی بلاج خانزادہ کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ انہیں حارب نہیں ملا۔ تم یہاں آؤ، بیٹھو۔ بلاج خانزادہ نے اروپ کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ 2 موتی ٹوٹ کر اروپ کی آنکھوں سے گرے۔ اروپ، اگر تم روئی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، بلاج خانزادہ نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، جو کارگر ثابت ہوئی۔ اروپ نے فوراً آنکھیں صاف کیں۔ مجھے بتاؤ، حارب کہاں گیا ہے؟ وہ گاؤں میں نہیں ہے۔ اس نے تم سے کہیں جانے کا ذکر کیا تھا کیا؟ بلاج خانزادہ نے نرمی سے پوچھا۔ وہ رات کو آیا تھا بابا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کل ہمیشہ کے لیے کراچی چلا جائے گا اور پرسوں کرن سے نکاح کر لے گا۔ وہ چلا گیا ہے بابا، اور وہ کل
کرن سے نکاح کر لے گا۔ اروپ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اور رات کو حارب کب آیا تھا؟ بلاج خانزادہ نے اروپ کے آنسو صاف کیے۔ اس کا بس چلتا تو اپنی بیٹی کو رونے ہی نہ دیتا۔ وہ آیا تھا بابا، لیکن وہ چلا گیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پر میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے بابا۔ وہ اب میری جگہ کسی اور کو دے دے گا۔ وہ کل نکاح کر لے گا۔ سب ختم ہو گیا بابا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو مار دیا۔ اروپ پھر سے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ بلاج خانزادہ نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اروپ، حارب نکاح نہیں کرے گا۔ تمہارے دونوں لالا اسے کراچی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ کراچی نہیں ہے۔ تم ٹھیک سے یاد کرو، حارب نے کراچی کا ہی بولا تھا۔ بلاج خانزادہ اروپ کے آنسوؤں پر بے بس ہو رہا تھا۔ اسے اس سے مزید ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم دونوں نے آج کراچی کے لیے نکلنا تھا۔ آپ مجھے حویلی لے آئے، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ مجھے کل رات اس کے ساتھ بھیج دیتے۔ اب وہ کل کرن سے نکاح کر لے گا۔ میں مر جاؤں گی بابا، میں مر جاؤں گی۔ اروپ بلاج خانزادہ کے سینے سے لگ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی تڑپ پر وہ دونوں بھی تڑپ رہے تھے۔ بلاج خانزادہ کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ تمہیں اپنے بابا پر اعتبار ہے نا؟ بلاج خانزادہ کی آنکھ کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ اروپ نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میں حارب کو ڈھونڈ لوں گا۔ بلاج خانزادہ نے فقط اتنا کہا۔ اس سے مزید ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اروپ کے کمرے سے نکل گیا۔ ماما، اب کیا ہوگا؟ لالا کو حارب نہیں ملا؟ کیا سچ میں وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ وہ کل نکاح تو نہیں کرے گا نا؟ اروپ پھر سے دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگی۔ روپ نے اپنی آنکھیں صاف کرتے اسے نرمی سے لٹایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تاکہ وہ نیند میں چلی جائے۔ اگر حارب نہیں آیا نا تو میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ روپ بند آنکھوں سے بول رہی تھی، بنا یہ جانے کہ اس کی ماں اس کے الفاظوں پر تڑپ رہی ہے۔ حارب نے اسے کل موقع دیا تھا کہ وہ سب کو سچ بتا دے، لیکن اروپ نے اپنی خود غرضی میں حارب کو کھو دیا۔ رات کے 11 بجے بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ کراچی سے مایوس لوٹے تھے، لیکن حارب کی تلاش انہوں نے اب بھی جاری کروا دی تھی۔ عبادت نے بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ کو ڈنر کروا دیا تھا۔ ڈنر کے بعد مصطفیٰ سیدھا مہر کے کمرے میں چلا گیا، جسے ناشتے کے بعد اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ بہروز خانزادہ اور عبادت بھی اروپ کو ایک نظر دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا تو مہر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ شاید نہیں، یقیناً مصطفیٰ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا مصطفیٰ رات اس سے ملے بغیر سوئے گا نہیں۔ مصطفیٰ کے سینٹ کی خوشبو محسوس کرتے ہی مہر بند آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ کل رات بھی اسے نہیں ملا تھا۔ آج ان دونوں نے ایک دوسرے سے ملے بغیر نہیں سونا تھا۔ آج ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ مصطفیٰ آہستہ سے بیڈ پر مہر کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اسے بہکتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کی تپش خود پر محسوس کرتے مہر نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھے۔ میں ناراض ہوں، مہر نے آہستہ سے ہاتھ کھینچ کر روٹھے ہوئے انداز میں کہا اور ہلکا سا رخ موڑ لیا۔ مصطفیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر اپنی اجرک اتار کر سائڈ پر رکھی، اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولے، کفلنگز کھول کر فولڈ کیے اور مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مہر ایک ہی جسٹ میں مصطفیٰ کے ساتھ آ لگی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کوئی گستاخی کرتا، مہر نے بے خودی میں ذرا سا جھک کر مصطفیٰ کی گردن پر اپنے ہونٹ مس کیے۔ مصطفیٰ کو اپنے اندر تک سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ وہ پاگل ہی تو تھا اپنی ماں کے لیے، اس کے لمس کا، اس کے ہونٹوں کا، اس کی اداؤں کا۔ وہ دیوانہ تھا۔ وہ جب تک اپنی ماں کا لمس محسوس نہ کرتا اسے اب چین ہی کب ملتا تھا۔ اور مہر جیسے ہی اس کے دل کی حالت سے واقف تھی، وہ جانتی تھی مصطفیٰ کو صرف مہر کی چاہ ہے۔ ناراض کیوں ہو؟ مصطفیٰ نے مہر کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر کیا اور اس کی دودھیا گردن پر اپنے تشنہ لب رکھنے لگا۔ مصطفیٰ کے لمس پر مہر کو اپنا آپ ہارتا محسوس ہوا۔ آپ کی یاد آ رہی تھی۔ مہر کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ وہ اس کے لمس پر پاگل ہو رہی تھی، جس کے ہونٹوں کا رخ اب گردن سے ہوتا دھڑکنوں پر آ رہا تھا۔ مہر کی دھڑکنوں کا ابھار مصطفیٰ کے سینے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کر کے لاکھ پہرے بٹھا رہا تھا۔ اوپر سے مہر کی سانسیں لیتی اوپر نیچے ہوتی دھڑکنیں مصطفیٰ کو بہکا رہی تھیں۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ مصطفیٰ نے بہکتے ہوئے ہونٹ مہر کے کان کے قریب لے جاتے مدھم سرگوشی کی۔ مہر کا آدھے سے زیادہ وجود مصطفیٰ کے اوپر تھا۔ اس کا ایک ہاتھ مہر کی کمر پر جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ مہر کے نازک بدن پر بے باکی سے گستاخیاں کر رہا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے لمبے سانس لیے مصطفیٰ کے ہاتھ کی گستاخیوں پر شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم مت جایا کریں نا،
مجھ سے دور؟ مہر نے دھڑکتے دل سے کہا۔ اب نہیں جاؤں گا، مصطفیٰ کہتے ہی مہر کے کانپتے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آج اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ مہر کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے کھینچ رہا تھا۔ کبھی ہونٹ سخت کرنے لگتا۔ مہر اس کے جان لیوا لمس پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کی شرٹ مٹھیوں میں زور سے بھینچ رکھی تھی۔ مصطفیٰ آج اس کے ہونٹوں پر جتنی بے رحمی دکھا رہا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا مہر اس کا جنونی لمس سہ جاتی، پر اسے خود سے دور نہیں جھٹکتی تھی، اور اس کا خود کے لیے یہی پاگل پن مصطفیٰ کو مزید اس کا دیوانہ بنا دیتا تھا۔ وہ دونوں مدہوشی میں ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ مصطفیٰ اس کے ہونٹوں کو چھوتا اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ وہ آج مہر کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں ساری رات رہا تھا، پر مصطفیٰ نے اپنی حدود کو پار نہیں کیا تھا۔ اسے رخصتی کا شدت سے انتظار تھا، اور وہ اس رات کو بہت حسین بنانا چاہتا تھا۔ اگلا سارا دن بھی گزر چکا تھا، پر حارب کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کل تو پھر روپ بول رہی تھی، تڑپ رہی تھی، حارب کا نام لے رہی تھی، پر آج تو اسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ صبح روپ نے اسے ناشتہ کروایا تو اس نے چپ چاپ کر لیا، نہ حارب کا پوچھا، نہ روئی، نہ کوئی اور بات کی۔ روپ اسے ناشتہ کرواتی رہی اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کرتی رہی۔ روپ کا دل پھٹ رہا تھا روپ کی ویران آنکھیں دیکھ کر۔ بلاج خانزادہ بھی شام کو مایوس لوٹا تھا۔ وہ روپ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ روپ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ہونٹ سیے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی اجڑی حالت بلاج خانزادہ کو مار رہی تھی۔ بلاج خانزادہ نے آج زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ اروپ کی حالت کا ذمہ دار خود کو گردان رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا اروپ حارب سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے خود کو تباہ کرنے پر آ جائے گی۔ کاش وہ پرسوں حارب کے ساتھ اسے رخصت کر دیتا، کم از کم وہ حارب کے ساتھ خوش تو رہتی۔ اروپ کی چپ پوری خان حویلی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ حویلی کے سب لوگ باری باری اروپ کے ساتھ وقت گزارنے آتے، اس سے باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، پر اروپ خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہتی، یا نظروں کا زاویہ بدل کر کبھی چھت کو تو کبھی زمین کو گھنٹوں گھنٹوں دیکھتی رہتی۔ روپ اور بلاج خانزادہ کے لیے یہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے رفتہ رفتہ مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا حارب کو گئے، پر اسے نہیں ملنا تھا، وہ نہیں ملا تھا۔ بہروز خانزادہ، مصطفیٰ اور بلاج خانزادہ کے جتنے بھی کانٹیکٹس تھے، انہوں نے ہر جگہ حارب کی تلاش جاری کروا دی تھی، پر ہر طرف سے وہ مایوس ہی ہوئے تھے۔ اروپ کو مزید چپ لگ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اب روتی بھی نہیں تھی۔ روپ کا دل چاہتا تھا وہ روئے، اپنی ماں سے اپنا دکھ بانٹے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو، پر اروپ کو ایسی چپ لگی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، جیسے وہ کبھی بولی ہی نہ ہو۔ ہر وقت بولنے والی اروپ اب بولنا بھی بھول گئی تھی۔ بابا، مجھے نہیں لگتا حارب اور اس کی فیملی کراچی میں ہے۔ ڈیرے پر بلاج خانزادہ، مصطفیٰ اور بہروز خانزادہ بیٹھے تھے۔ بہروز خانزادہ کو کراچی سے اپنے ایک فرینڈ کی کال آئی تھی جس کا بھائی ڈاکٹر تھا۔ اس کے ذریعے بہروز خانزادہ نے حارب کو تلاش کیا، پر وہاں سے بھی وہ مایوس ہوا۔ فون بند ہوتے ہی بہروز خانزادہ کے دماغ میں جو بات پچھلے ایک ہفتے سے چل رہی تھی، اس نے کہہ دیا۔ اس کی بات پر بلاج خانزادہ نے پرسوچ انداز میں محض کہا، لیکن اس نے اروپ کو کراچی کا ہی بتایا تھا۔ مصطفیٰ خانزادہ نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کراچی کا بتا کر وہ کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے۔ بہروز خانزادہ نے پھر سے اپنے دل کی بات کہی، لیکن کیوں؟ بڑے پاپا نے اسے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے سے دستبردار ہی ہو جاتا؟ انہوں نے محض بچہ ہونے تک اروپ کو حویلی میں رہنے کا بولا تھا۔ کم از کم فون کر کے خیریت تو معلوم کر سکتا ہے نا۔ مصطفیٰ کو اب حارب پر غصہ چڑھ رہا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا حارب اس کے سامنے ہو اور وہ اسے 2-3 لگا ہی دے، جس کی وجہ سے اس کی بہن کی یہ حالت ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، کم از کم فون کر کے خیریت تو معلوم کریں۔ بہروز خانزادہ کو بھی مصطفیٰ کی بات سے اتفاق ہوا۔ بلاج خانزادہ خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ کیا بولتا؟ وہ اپنی بیٹی کی حالت کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہراتا تھا۔ اس ایک ہفتے سے وہ جتنے کرب میں مبتلا تھا، اس کا اللہ جانتا تھا۔ وہ اپنی جگہ خود کو مجرم سمجھتا اور روپ خود کو مجرم سمجھتی۔ بلاج خانزادہ اس بات سے تکلیف میں تھا کہ وہ حارب کے ساتھ روپ کو جانے سے نہ روکتا، اور روپ اس بات سے کرب میں تھی کہ کاش وہ اروپ سے ملنے کی ضد ہی نہ کرتی۔ کم سے کم وہ حارب کے ساتھ خوش ہوتی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، اور دونوں ہی ایک سچ سے ناواقف تھے جو صرف حارب اور اروپ ہی جانتے تھے۔ تو یہ سچ چھپ ہی نہیں سکتا زیادہ دیر، خود ہی سامنے آ جائے گا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ بہروز خانزادہ ڈیرے سے آج لیٹ لوٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، عبادت سرخ نیٹ کی گھٹنوں تک آتی نائٹی پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ نائٹی اسے کچھ دن پہلے بہروز خانزادہ نے لا کر دی تھی، اور اس کا حکم تھا کہ وہ روز رات یہی نائٹی پہن کر سویا کرے۔
बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुराती आंखों से इबादत की पुश्त को देखा। स्लीवलेस नाइटी में इबादत की दूधिया बाजू और ब्लैक डीप गले में इबादत का गज़ब ढाता सरापा बहरोज़ खानज़ादा को अपनी तरफ माइल कर रहा था। नाइटी के आगे और ब्लैक गले पर बारीक नेट लगी थी, जिससे इबादत की खूबसूरत रानाइयाँ साफ दिख रही थीं। इबादत ने शीशे के अक्स में बहरोज़ खानज़ादा को देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर फिर से बालों में ब्रश करने लगी। बहरोज़ खानज़ादा ने अजरक उतार कर सोफ़े पर रखी और इबादत के पीछे खड़ा हो गया। इसने इबादत के हाथ से हेयर ब्रश लिया और नरमी से इसके बालों में ब्रश करने लगा। इतनी देर क्यों लगा दी? आप बहुत इंतज़ार करवाते हैं मुझे। इबादत ने शीशे में बहरोज़ खानज़ादा के अक्स को देखते मोहब्बत भरा शिकवा किया। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें इंतज़ार करवाना। बहरोज़ खानज़ादा ने हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल की तरफ उछाला और पीछे से इबादत के गीले बाल आगे करते इसकी गर्दन पर होंठ रखे थे। इबादत के बदन से उठने वाली मसहूर कुन खुशबू बहरोज़ खानज़ादा ने गहरा सांस लेते खुद में उतारी। बहरोज़ खानज़ादा के पुरहिद्दत होंठों के लम्स पर इबादत गुलाबी हुई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इंतज़ार करना। इबादत ने रुख मोड़ कर बहरोज़ खानज़ादा के गले में बाहें डाल कर कहा। बहरोज़ खानज़ादा ने इसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ झटका दिया तो इबादत की धड़कनें बहरोज़ खानज़ादा के सीने से टकराईं। तो फिर क्या अच्छा लगता है मेरी हॉट वाइफ को? बहरोज़ खानज़ादा ने एक हाथ इबादत की कमर पर जबकि दूसरा हाथ इबादत की बरहना टांगों में ले जाते इसे गोद में उठाया। आपके करीब रहना, इबादत ने मुस्कुरा कर कहा। बहरोज़ खानज़ादा ने इसे बेड पर लेटाया और ख़ुद भी इसके साथ लेट गया। आ जाओ फिर मेरे करीब, बहरोज़ खानज़ादा ने भारी गंभीर आवाज़ में कहा तो इबादत गहरी मुस्कुराहट लिए बहरोज़ खानज़ादा के ऊपर चढ़कर लेट गई। इसका पूरा वजूद बहरोज़ खानज़ादा के ऊपर था। इसने बहरोज़ खानज़ादा के सीने पर सर रखा और सुकून से आंखें बंद कर लीं। बहरोज़ खानज़ादा इसके गीले लंबे बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। इबादत, बहरोज़ खानज़ादा ने मध्यम सरगोशी से पुकारा तो इबादत ने पट से आंखें खोल दी। जी, इबादत ने इसी पोजीशन में लेटे कहा। कुछ करना है या यूं ही मेरे जज्बात जगाने हैं? बहरोज़ खानज़ादा ने मासूमियत से कहा तो इबादत ने लब दांतों तले दबाए। मैं क्या करूं? इबादत ने तेज़ होती धड़कनों पर काबू पाते कहा। तो बहरोज़ खानज़ादा ने इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते इसे झटके से अपने नीचे किया। तुम्हें नहीं करना तो मैं कर लेता हूँ, बहरोज़ खानज़ादा ने शरारत से कहते इसके कंधे से नाइटी खिसकाई। बहरोज़ खानज़ादा झुका और इबादत के बरहना कंधे पर अपने दहकते होंठ रखने लगा। इसने इबादत के दूसरे कंधे से भी नाइटी खिसका दी। इसकी खूबसूरत रानाइयाँ बहरोज़ खानज़ादा की आंखों के सामने थीं। बहरोज़ खानज़ादा ने बहकी आंखों से इबादत की धड़कनों को देखा, फिर झुकते वहाँ अपनी मोहब्बत भरी मोहरें लगाने लगा। बहरोज़ खानज़ादा के लम्स में शिद्दत महसूस करते इबादत की जान पर बनाई थी। इबादत, जब तुम नाइटी पहनकर मेरे सामने आती हो तो मेरा अपना आप लुटाने को दिल करता है। तुम हर बार मेरा दिल लूट लेती हो। बहरोज़ खानज़ादा ने ज़रा सा ऊपर होते इबादत की आंखों में देखते कहा। इबादत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। बहरोज़ खानज़ादा हल्का सा मुस्कुरा कर फिर से इबादत की गर्दन पर झुका और इसकी स्किन दांतों में दबाते खींचने लगा। इबादत थूक निकलते बहरोज़ खानज़ादा की आग की तरह बहरोज़ खानज़ादा के दहकते होंठ अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। बहरोज़ खानज़ादा के दांतों का दर्द बर्दाश्त करते इबादत ने आंखें ज़ोर से मीच कर निचला होंठ दांतों में दबाया था। साथ ही इसने बहरोज़ खानज़ादा की कमीज़ बाजुओं से पकड़कर मुट्ठी में दबोची थी। बहरोज़ खानज़ादा थोड़ी देर बाद पीछे हुआ। पता है, जब मैं तुम्हारी गर्दन पर लव बाइट्स देखता हूँ तो मुझे शिद्दत से एहसास होता है तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर मेरा हक है। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी खूबसूरत रानाइयाँ, तुम्हारा दूधिया सरापा, सब पर मेरा हक है। इबादत की गर्दन पर बहरोज़ खानज़ादा ने लव बाइट बनाते इस पर प्यार से होंठ रखे थे। इबादत बहरोज़ खानज़ादा की बातों पर शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। बहरोज़ खानज़ादा ने से मज़ीद ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। वो ज़रा सा उठा, अपनी कमीज़ उतार कर साइड पर रखी, एक हाथ से इबादत के हल्के नम बालों को पकड़ा और दूसरा हाथ इसके गाल पर रखता शिद्दत से इसके होंठों पर झुका था। बहरोज़ खानज़ादा इबादत के होंठों को अपने होंठों में दबाए सक करने लगा। हर रात की तरह आज भी वो इबादत के होश ठिकाने लगा रहा था। इबादत इसका भरपूर साथ देती थी, पर जब बहरोज़ खानज़ादा की शिद्दतें बढ़ती इबादत की हिम्मत जवाब दे जाती। वो खुद को बहरोज़ खानज़ादा के सुपुर्द कर देती। अपने होठों पर इसके लबों का दहकता लम्स महसूस करते इबादत को आज भी अंदाज़ा हो गया था वो बहरोज़ खानज़ादा की शिद्दतों के आगे हार जाएगी। फिर भी वो बहरोज़ खानज़ादा का साथ दे रही थी और इसका साथ मिलते ही बहरोज़ खानज़ादा मज़ीद शेर हुआ था। इसे खुमारी चाहिए थी। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत का निचला लब अपने दांतों से खींचा। इन दोनों की सांसें हमवार हुई थीं। लंबी सांसें लेते वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत की धड़कनों को हाथ से दबाते इसे सिसकी लेने पर मजबूर किया था। बहरोज़, हाथ हटाएं। इबादत ने मचलते हुए बहरोज़ खानज़ादा के बालों में हाथ डालकर इसे पीछे करना चाहा, पर बहरोज़ खानज़ादा इसके मचलने पर मज़ीद इसकी धड़कनों को दबाते इसकी नाइटी ओके ज़्यादा हो रहा है अब।
عبادت کی میٹھی سسکیاں بہروز خان زادہ کو مزید بہکا رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو اور عبادت کو ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ ہر رات کی طرح آج بھی عبادت اس کی شدتوں کے آگے ہاری تھی۔ اس کی گردن اور دھڑکنوں پر بہروز خان زادہ کی شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ بہروز خان زادہ کی جنونیت سے عبادت کے لب سرخ کندھاری ہوئے تھے۔ آج حارب کو گاؤں چھوڑے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اروب نے ابھی تک اپنی چپ نہیں توڑی تھی۔ اس کے ساتھ روپ اور بلاج خان زادہ کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ وہ صرف اروب کے آس پاس رہتے اور اسی کا خیال رکھتے۔ بلاج خان زادہ نے ڈیرے اور پنچایت میں وقت دینا بھی کم کر دیا تھا، پر حارب کی تلاش اب بھی جاری تھی۔ وہ ایسا گیا کہ نہ لوٹا اور نہ ہی کسی کو ملا۔ بلاج خان زادہ کی اتنی پہنچ بھی بیکار ثابت ہو رہی تھی۔ حارب تو ایسے جیسے اس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہو۔ آج صبح سے اروب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک بار تو وہ چکر کھا کر گرنے والی تھی۔ روپ نے اسے سنبھال کر بیڈ پر لٹایا۔ بلاج خان زادہ نے لیڈی ڈاکٹر کو کال کر کے حویلی آنے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ اروپ کے کمرے میں اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ بلاج کمرے سے چلا گیا تھا۔ روپ کو لگا پریگنینسی کی وجہ سے ویکنیس ہو گئی ہوگی۔ اروپ چپ چاپ لیٹے چھت کو گھور رہی تھی جب ڈاکٹر کی بات پر اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شی از پریگننٹ۔ سٹارٹنگ میں ویکنیس ہو جاتی ہے۔ آپ ان کی ڈائٹنگ کا خاص خیال رکھیں۔ میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، کل ہاسپٹل آ کر لازمی کروا لیں اور یہ میڈیسن انہیں ٹائم پر دیں۔ ڈاکٹر نے میڈیسن اور ٹیسٹ لکھ کر روپ کی طرف پرچی بڑھائی تو روپ نے خاموشی سے تھام لی، لیکن اروپ کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ حویلی آنے سے پہلے وہ اور حارب ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار چکے تھے، تو کیا اس کا جھوٹ سچ ثابت ہو گیا؟ وہ واقعی پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اروپ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اروپ کی طرف دیکھا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اروپ کے اچانک اٹھنے پر روپ نے سوالیہ نظروں سے اروپ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، میں سچ میں پریگننٹ ہوں۔ اروپ نے آج 1 ماہ بعد منہ کھولا تو وہ بھی یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ سچ میں پریگننٹ ہے یا نہیں۔ اروپ کے سوال پر روپ نے حیرت سے اروپ کی طرف دیکھا تھا۔ یس یو آر پریگننٹ، ڈاکٹر نے کھڑی ہوتے مسکرا کر کہا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اروپ نے پھر سے سوال کیا تو روپ نے اسے الجھ کر دیکھا۔ اروپ، تم 3 مہینوں سے پریگننٹ ہو، پھر بار بار ڈاکٹر سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ روپ نے نرمی سے کہا تو ڈاکٹر نے حیرت سے روپ کی طرف دیکھا۔ نہیں سردارنی جی، آپ کی بیٹی کی ابھی پریگننسی سٹارٹ ہوئی ہے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو روپ نے ناسمجھی سے پہلے ڈاکٹر پھر اروپ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے اپنی ہی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ روپ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ٹھیک ہے، شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، روپ نے سر ہلا کر کہا تو ڈاکٹر مسکرا کر چلی گئی۔ اروپ، تم کچھ چھپا رہی ہو نا؟ ڈاکٹر کے جاتے ہی بلاج خان زادہ کمرے میں آ گیا۔ وہ روپ کی بات سن چکا تھا۔ روپ کے پوچھنے پر اروپ خاموش رہی۔ اروپ، مجھے جواب چاہیے۔ جس دن سے حارب گیا ہے مجھے لگتا ہے تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو۔ روپ نے جانچتی نظروں سے اروپ کی طرف دیکھا۔ بلاج خان زادہ اروپ کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آرام سے بات کرو روپ، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بلاج خان زادہ کے لیے یہی کافی تھا کہ اروپ کچھ بولنے لگی ہے۔ اس نے اروپ کو کندھوں سے تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا جبکہ روپ کی بات پر اروپ نے نظریں چرائیں۔ بلاج، یہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس رات حارب جب اسے لینے آیا تھا تو وہ اسے کہہ رہا تھا سب کو سچ بتا دو۔ اسے پوچھیں وہ کس سچ کی بات کر رہا تھا۔ روپ کے دماغ میں جو سوال پچھلے 1 ماہ سے اسے تنگ کر رہا تھا آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ حارب کے نام پر روپ کی آنکھوں میں موتی ٹوٹ کر گرے۔ روپ کی بات پر بلاج خان زادہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کو سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ میں ماما بننے والی ہوں۔ اروپ کے چہرے پر چمک تھی۔ آج 1 مہینے بعد اس نے کسی بات پر ریئیکٹ کیا تھا اور وہ بھی خوشی والا۔ ہمیں تو 2 مہینے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تم ماما بننے والی ہو، شاید تمہیں آج پتہ چلا ہے، روپ نے جتانے والے انداز میں کہا تو اروپ چپ سی کر گئی۔ اور تم ڈاکٹر سے بار بار کیوں پوچھ رہی تھی کہ تم واقعی پریگننٹ ہو یا نہیں، جبکہ یہ بات اپنے نکاح کی رات تم خود ثبوت کے ساتھ ہمیں بتا چکی ہو؟ روپ تو آج اروپ سے وہ سارے سوال کر رہی تھی جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ بلاج خان زادہ خاموشی سے ان ماں بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے سن کر اچھا لگا تھا، اس لیے بار بار پوچھ رہی تھی۔ اروپ کے کہنے پر روپ نے تعصب سے اروپ کی طرف دیکھا۔ بلاج خان زادہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں روپ کو خاموش رہنے کا کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ روپ خاموشی سے اٹھ کر اروپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ اپنی ماموں کی باتیں دل پر مت لینا، وہ بس تمہیں لے کر پریشان ہیں۔ بلاج خان زادہ نے اروپ کے بال نرمی سے کان کے پیچھے اڑستے کہا تو اروپ کی آنکھیں جھلمل ہونے لگیں۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے کتنے پریشان ہو رہے تھے، وہ اس کی کتنی کیئر کر رہے تھے، اور اروپ ان سے سچ چھپا کر ان کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔ روپ کے پوچھنے پر اس کا دل چاہا وہ انہیں سب سچ بتا دے، پر اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ حارب کو تو وہ کھو چکی تھی، سچ بولنے پر اس نے روپ اور بلاج خان زادہ کو بھی کھو دینا تھا۔ اسی ڈر سے اروپ آج پھر خاموشی اختیار کر گئی تھی، پر وہ کب تک سچ
سچ چھپاتی؟ آخر ایک دن سچ تو روپ اور بلاج خانزادہ کو پتہ چلنا ہی تھا۔ حارب، آپ کہاں ہو؟ میرا جھوٹ سچ ہو گیا ہے، میں سچ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، آپ پاپا بننے والے ہو۔ پلیز ایک بار واپس آ جاؤ، میں سب سے کہہ دوں گی میرا حارب بے قصور ہے، سزا کی حقدار صرف حارب کی اروب ہے۔ مجھے تو لگتا تھا میں مر جاؤں گی، پر اللہ نے مجھ میں ایک نئی جان شامل کر دی ہے۔ اب کیسے خود کو مار دوں؟ کیسے آپ کی اولاد کا خیال نہ رکھوں؟ نہیں حارب، میں ہمارے بچے کا خیال رکھوں گی۔ جب آپ واپس آؤ گے، جب آپ کو پتہ چلے گا آپ پاپا بن گئے ہو، تو مجھے آپ کے چہرے پر پاپا بننے کی خوشی دیکھنی ہے۔ ایک بار لوٹ آؤ، میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ اروب کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بلاج خانزادہ کی قمیض بھگو رہے تھے۔ وہ پہلے مرنے کی خواہش کر رہی تھی، پر آج اس میں جینے کی خواہش جاگ گئی تھی۔ پر یہ تو وقت نے بتانا تھا کہ اروب کی پہلے کی دعا قبول ہوگی یا آج کی۔ حویلی میں معمول کی چہل پہل جاری تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ بہروز خانزادہ اور عبادت کچن میں گھسے تھے۔ عبادت بہروز خانزادہ کے لیے ہمیشہ کی طرح چائے بنا رہی تھی اور بہروز خانزادہ ہمیشہ کی طرح اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ شاور لے کر نکلا، وارڈروب سے بلو جینز اور وائٹ شرٹ نکال کر پہنی جو اس کی سفید رنگت پر جچ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ شرٹ کے بٹنز بند کر رہا تھا جب ایک بٹن ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ مصطفیٰ نے بدمزہ ہو کر ہاتھ میں آئے بٹن کی طرف دیکھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے بٹن ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھا تاکہ دوسری شرٹ پہن لے۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، مصطفیٰ نے مصروف سے انداز میں کہا تو بیلا مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ مصطفیٰ کہیں جا رہے ہو؟ مصطفیٰ کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ ہینگ ہوئی شرٹ دائیں بائیں گھما کر سوچ رہا تھا کہ اس پر اچھی لگے گی یا نہیں۔ بیلا کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹا۔ اس کی شرٹ جو اس نے پہن رکھی تھی، اس کے اوپری دو بٹن کھلے تھے، سیکنڈ والا ٹوٹا ہوا تھا۔ تم؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہتے نہ محسوس انداز میں شرٹ کے بٹن بند کرنا چاہے، پر سیکنڈ والا بٹن ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے اس نے سینے سے شرٹ ٹھیک کی۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ بیلا نے مسکرا کر کہا اور کمرے کے اندر چلی آئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے شرٹ ہینگر سے نکال کر ہینگر بیڈ پر پھینکا۔ اچھی تو لگ رہی ہے یہ والی شرٹ، پھر چینج کیوں کر رہے ہو؟ بیلا نے اس کے ہاتھ میں دوسری شرٹ دیکھتے کہا۔ اس کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، اس لیے چینج کر رہا ہوں، مصطفیٰ کہتے ہی ڈریسنگ روم جانے لگا، کیونکہ کمرے میں بیلا کھڑی تھی اور اس کے سامنے شرٹ چینج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں لگا دیتی ہوں بٹن، تم یہی شرٹ پہنی رکھو، اچھی لگ رہی ہے۔ بیلا نے جلدی سے کہا تو مصطفیٰ رک گیا۔ نہیں تھینک یو، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ ارے رہنے دو، تھینک یو، ادھر آؤ میں بٹن لگا دیتی ہوں، بیلا نے مصطفیٰ کو بازو سے پکڑ کر کہا تو مصطفیٰ نے ہڑبڑا کر اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر تم بٹن لگا دینا، مصطفیٰ نے آہستہ سے بازو چھڑایا۔ میں ایسے ہی لگا دوں گی، تم بس سیدھے کھڑے رہو، بیلا کہہ کر ادھر ادھر سوئی دھاگا ڈھونڈنے لگی۔ میرے کمرے میں سوئی دھاگا نہیں ہے اور میں لیٹ بھی ہو رہا ہوں، اٹس اوکے، میں چینج کر لیتا ہوں، مصطفیٰ نے جھوٹ بول کر جان چھڑائی، وہ کہیں نہیں جا رہا تھا۔ اوکے، بیلا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مصطفیٰ ڈریسنگ روم چینج کرتے بیلا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے یوں بیلا کا بے تکلف ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر مہر اسے اس کے کمرے میں دیکھ لے تو مصطفیٰ کی جان ہی لے لے۔ 5 منٹ بعد مصطفیٰ شرٹ پہن کر باہر آیا تو بیلا ابھی بھی کمرے میں موجود تھی۔ مصطفیٰ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، خود پر پرفیوم سپرے کیا، پھر بالوں میں برش کرنے لگا۔ وہ بیلا کو منہ پر کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہن کمرے سے جاؤ ورنہ میری بیوی میرا حویلی سے نکلنا ہی بند کر دے گی۔ ویسے تم کہاں جا رہے ہو؟ بیلا مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہو کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اس کے پرفیومز کلیکشن چیک کرنے لگی۔ اس نے ایک پرفیوم اٹھائی اور اس سے اسمیل کرنے لگی۔ کہیں نہیں، بس ڈیرے پر جانا ہے، مصطفیٰ کو یہی بہانہ سوجا۔ او، بیلا نے ہونٹوں کو گول کر کے ایک ادا سے کہا، تم نے ابھی کون سا سینٹ لگایا؟ بیلا نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیومز کی طرف دیکھتے کہا تو مصطفیٰ نے خاموشی سے ایک پرفیوم کی بوتل اٹھا کر بیلا کی طرف بڑھا دی۔ مصطفیٰ کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے بیلا کی آواز ٹکرائی، نہیں مصطفیٰ، یہ وہ سینٹ نہیں ہے جو تم نے ابھی لگایا ہے، ایک سیکنڈ مجھے چیک کرنے دو۔ بیلا کہتے ہی مصطفیٰ کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے قریب ہوئی اور مصطفیٰ کی شرٹ ذرا سی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے سینے کے قریب لے جاتے ایک لمبی سانس لی۔ مصطفیٰ، ابھی بیلا مصطفیٰ کے قریب ہوئی تھی کہ مہر کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ نے سر گھما کر دیکھا تو مہر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی غصے سے آنکھوں میں آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بیلا جلدی سے مصطفیٰ سے دور ہوئی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ بے یقینی، غصہ، افسوس، آنسو۔ ماں؟ مصطفیٰ کا دل انجانے خوف سے کانپا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے قریب ہونے کی؟ مہر تیز قدم چلتی بیلا کے روبرو کھڑی ہو
ہو کر غصے سے پنکاری شوہر بیلا کی سماعتوں پر جیسے بم پھوٹا۔ جی ہاں شوہر، یہ جس کمرے میں تم کھڑی ہو یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے، اور جس کے ابھی قریب تھی وہ میرے شوہر ہیں۔ مہر اونچی آواز میں چلا کر ایک ایک لفظ چبا کر بولی، غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ ماں میری بات سنو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بیلا میرا سینڈ چیک کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے پاگل آدمی پھنس گیا ہے اور بول کے نا خود پھنسے گا۔ بیلا کو نہیں پتا تھا مہر اور مصطفیٰ کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ ابھی بھی شوق کیفیت میں کھڑی تھی۔ یہ کون ہوتی ہے آپ کی خوشبو محسوس کرنے والی، اور آپ نے اسے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ بولیں، جواب دیں۔ مہر کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جب مصطفیٰ کے کمرے میں آئی تو بیلا کا چہرہ مصطفیٰ کے سینے کے بہت قریب تھا۔ مہر سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ بیلا کا منہ نوچ لے۔ مہر کی بات پر مصطفیٰ چپ سا ہو گیا۔ واقعی اس نے بیلا کو اپنے قریب ہی کیوں آنے دیا؟ کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے؟ سیدھی طرح کہیں، اس کی خوبصورتی پر دل آ گیا ہے آپ کا؟ مہر کی بات پر مصطفیٰ نے بے یقینی سے مہر کی طرف دیکھا۔ بیلا ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولو ماں، اور آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو فضول تماشا لگے گا۔ مصطفیٰ کا لہجہ ذرا تلخ ہوا۔ مہر کی بات پر اس کا دل دکھا تھا۔ سننے دو، سب کو پتہ چلے آپ دونوں کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ یہ لڑکی آپ کے کتنے قریب کھڑی تھی۔ غصے میں مہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ ماں اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ مصطفیٰ نے غصے سے آنکھیں بڑی کر کے سخت لہجے میں کہا، مہر مجھے نہیں پتا تھا تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، اور میں تو بس مصطفیٰ کی پرفیومز چیک کر رہی تھی۔ اس سب معاملے میں بیلا نے اب منہ کھولا تھا۔ کیا مطلب تمہیں ہمارے نکاح کا نہیں پتا تھا؟ انہیں کنوارا سمجھ کر تم ان کے قریب آئی تھی؟ مہر نے بیلا کو اچھا خاصا تپایا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھی تم؟ بیلا نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے کہا۔ ہاں وہ تو تمہارے کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے۔ تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ دوسروں کے شوہر پر ڈورے ڈالتی ہو۔ بہروز نے تمہیں لفٹ نہیں دی تو تم مصطفیٰ کے پیچھے پڑ گئیں۔ مہر نے جتانے والے انداز میں کہا تو بیلا زار و قطار رونے لگی۔ ماں بس بہت ہو گیا، اب میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو، یہ بات مجھے کوڑوں کی طرح لگ رہی ہے۔ مصطفیٰ کی آواز میں کرب تھا۔ بس کر دیں مصطفیٰ، یہ لڑکی آپ کے قریب کھڑی تھی، آپ کی سانسوں کے قریب۔ ابھی بھی میں غلط ہوں؟ اگر یہی حرکت میں نے کی ہوتی تو؟ اگر میں کسی محرم کے قریب اس کے سینے سے ماں! مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا پر ہوا میں ہی رہ گیا۔ مہر ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی مصطفیٰ کا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، پر اس نے پھر سے ضبط کرتے خود کو مہر کو تکلیف پہنچانے سے روکا۔ آپ نے اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ۔ مہر کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ مصطفیٰ نے اسی ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ اس کی وجہ سے نہیں، تمہاری گھٹیا باتوں کی وجہ سے۔ دوبارہ منہ مت کھولنا ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اس لڑکی کی وجہ سے آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ مہر نے بیلا کی طرف خون اشام نظروں سے دیکھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں ماں، چپ ہو جاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ مصطفیٰ نے غصہ ضبط کرنے کے لیے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جاؤں تاکہ یہ لڑکی پھر سے آپ کے قریب ہو اور آپ اس کی خوبصورتی میں بہک جائیں؟ مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا تو وہ 2 قدم لڑکھڑایا۔ مصطفیٰ میں چلی جاتی ہوں، بیلا نے آنسو پوچھتے کہا۔ کیا مصطفیٰ؟ ہاں کیا مصطفیٰ؟ لالا ہیں تمہارے۔ مصطفیٰ کہنے کا حق صرف میرا ہے۔ آج کے بعد تم میرے شوہر کو ان کے نام سے نہیں بلاؤ گی، سمجھی؟ مہر نے پچھلے حساب پورے کیے۔ ماں اب تمہاری آواز اونچی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہر کافی اونچا بول رہی تھی۔ مصطفیٰ کو ڈر تھا اگر کسی نے سن لیا تو سب بیلا اور اس کے کردار پر سوال اٹھائیں گے۔ کیوں اونچا نہ بولوں؟ کہیں آپ کی حرکتیں سب کو پتہ نہ چل جائیں؟ مہر نے بدتمیزی سے کہا۔ میری کون سی حرکتیں؟ بتانا ذرا۔ مصطفیٰ غصے سے مہر کے قریب ہوا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑیں، وہی جو تھوڑی دیر پہلے یہاں ہو رہا تھا۔ یہ آپ کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ مہر بولی نہیں تھی، چلائی تھی۔ اس کی آواز پر بہروز خانزادہ اور عبادت جو وہیں سے گزر رہے تھے مہر کی آواز سن کر مصطفیٰ کے کمرے میں آئے۔ بہروز خانزادہ جیسے ہی کمرے میں آیا، بیلا کو مصطفیٰ کے کمرے میں دیکھ کر وہ تھوڑی بہت بات پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ عبادت ناسمجھی سے مہر اور مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہر میرے ضبط کا امتحان مت لو، چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے۔ لالا! بہروز خانزادہ نے مصطفیٰ کو پکارا تو ان تینوں نے دروازے میں کھڑے بہروز خانزادہ اور عبادت کی طرف دیکھا۔ آؤ بہروز اور پوچھو اپنے لالا سے یہ لڑکی ان کے کمرے میں ان کے سینے سے لگی کیا کر رہی تھی؟ مہر نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوفی سے کہا۔ مہر کی بات پر بہروز خانزادہ نے غصے اور ناگواری سے بیلا کی طرف دیکھا۔ تم کیا سننا پسند کرو گی؟ بتا دو، میں وہی کہہ دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پہلے کمرے میں وہ تینوں تھے اور اب بات بہروز خانزادہ اور عبادت کو بھی پتہ چلنی تھی۔ وہی بتائیں
جو یہاں ہو رہا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ وہ مجھے کس کر رہی تھی؟ مصطفیٰ نے مہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو مہر کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا، آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر لڑکے۔ بیلا بھی مصطفیٰ کی بات پر حیرت زدہ ہو رہ گئی۔ بہروز خان زادہ جانتا تھا، مصطفیٰ نے غصے سے کہا ہے۔ وہ اسے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، میرا مزید تماشا مت بنانا، مصطفیٰ نے دبی آواز میں غرا کر کہا۔ مہر نے گالوں سے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ دادو سائی نے ٹھیک کہا تھا، مہر نے روتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ کے ماتھے پر مزید بل پڑے۔ کیا کہا تھا تمہاری دادو سائی نے؟ مصطفیٰ نے دل میں دعا کی مہر اس کے کردار پر کیچڑ نہ اچھالے۔ ٹھیک کہا تھا دادو سائی نے، آپ اپنے باپ جیسے ہی نکلو گے۔ ان کا بھی ایک لڑکی سے دل نہیں بھرتا تھا اور آج آپ نے بھی ثابت کر دیا، آپ اپنے باپ کی طرح عیاش چٹاخ۔ بنتا بھی تھا ویسے ہی جتنا بکواس کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مہر کے گال کی زینت بنا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا مہر توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اوندھے منہ زمین پر گری۔ عبادت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ بہروز خان زادہ کا بھی یہی حال تھا۔ اسے نہ تو مہر سے اتنی گھٹیا باتوں کی توقع تھی، نہ ہی مصطفیٰ کے اتنے شدید رد عمل کی۔ مصطفیٰ کو اتنے غصے میں دیکھ کر بیلا کا دل خوف سے دھڑکا۔ مہر زمین پر بیٹھی اپنے گال پر ہاتھ رکھے مصطفیٰ کی طرف بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ غصے سے ہانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں حویلی کے سب لوگ مصطفیٰ کے کمرے میں موجود تھے۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ حارب ہاسپٹل سے لوٹا تو حشمت علی صحن میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حارب کی آواز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حارب نے حشمت علی کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتے پوچھا۔ مجھے سردار سائیں سے اجازت لے کر آنا چاہیے تھا۔ زرینہ پانی کا گلاس حارب کو تھما کر حشمت علی کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ پچھلے 1 مہینے سے 1000 بار آپ یہ بات کر چکے ہیں۔ حارب کا لہجہ ذرا تلخ ہوا۔ تم ایک کام کرو پتر، انہیں اطلاع دے دو ہم لاہور میں ہیں۔ اور پھر اروب، کتنی بار کہا ہے اس کا نام مت لیا کریں، وہ لڑکی یاد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حارب نے گلاس بنا پانی پیے سامنے پڑے میز پر پٹکا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جتنا اروب کی یادوں سے بھاگتا تھا وہ اسے اتنا ہی یاد آتی تھی۔ 1 مہینے پہلے حارب کراچی جانے کی بجائے زرینہ اور حشمت علی کو لے کر لاہور آ گیا۔ حارب کو لاہور کے ہسپتال میں اچھی جاب مل گئی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی شام کی تھی۔ اس نے ایک گھر کرائے پر لیا تھا۔ فی الحال حارب کو اس کی سیلری نہیں ملی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا جیسے ہی سیلری ملے گی وہ کرائے پر کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لے گا۔ وہ اس دشمن جان کی یادوں سے، اس کی محبت سے بھاگنا چاہتا تھا، اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر اروب جیسے اس کے خون میں رچ گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسے اروب ہی یاد آتی۔ کبھی تو اتنی یاد آتی کہ حارب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ پتر، وہ تمہارے بچے کی ماں جب بچہ دنیا میں آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حارب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حشمت علی اور زرینہ نے تعصب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پچھلے 1 مہینے سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا۔ وہ اروب کا نام لیتے حارب ایسے ہی چڑ جاتا تھا۔ چٹاخ۔ مصطفیٰ کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مہر کے دودیا گال کی زینت بنا تھا۔ تھپڑ مزید شدید تھا۔ مہر روندے منہ زمین پر گری۔ عبادت منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے مصطفیٰ اور مہر کو دیکھنے لگی۔ بہروز خان زادہ کیا بہروز کا دل کیا بیلا کو جان سے ہی مار دے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ مصطفیٰ، آپ نے مجھ پر ہاتھ۔ مہر فرش پر بیٹھی بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے ڈبڈبائی آنکھوں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی؟ ایسے ہی تمہارے الفاظوں سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ مصطفیٰ غصے سے ہانپ رہا تھا۔ اوہ، تو آپ کو برا لگا کیونکہ میں نے آپ کی نئی نویلی بہن کو کچھ کہہ دیا؟ مہر غصے سے کھڑی ہوئی اور گال سے ہاتھ ہٹایا۔ مصطفیٰ کی انگلیوں کے نشان اس کے گال پر واضح تھے۔ نہیں، تم نے مجھ پر میرے کردار پر انگلی اٹھائی، تمہیں اس کی سزا ملی ہے۔ مصطفیٰ نے سلگتی نگاہوں سے مہر کا سرخ پڑتا گال دیکھا۔ میں نے جو بھی کہا سچ کہا، بالکل ٹھیک کہا، سنا آپ نے؟ مہر ہذیانی انداز میں چلائی تو آہستہ آہستہ شور سن کر سب مصطفیٰ کے کمرے میں آ گئے تھے۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، تم چھوٹی سوچ کی مالکن اسی لائق ہو۔ مصطفیٰ کا اشارہ تھپڑ کی طرف تھا جو اس نے ابھی مہر کو نوازا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ بلاج خان زادہ کی تیز سخت آواز پر ان دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا جہاں حویلی کے سب افراد انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ ماموں کو، آپ کے کمرے میں بیلا کیا کر رہی تھی؟ مہر تھپڑ کھا کر بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ حویلی والوں کو دیکھ کر وہ مزید شیر ہوئی تھی۔ مہر، اپنا منہ بند رکھو، مصطفیٰ نے دانت پیستے دبی آواز میں غرا کر کہا۔ کیوں رکھوں؟ بتائیں سب کو، یہ لڑکی آپ کے کمرے میں آپ کے سینے سے لگ کر کیا کر رہی تھی؟ مہر غصے سے چلائی تو مہر کی بات پر الفت سمیت سب نے پہلے بیلا کی طرف دیکھا، پھر غصہ ضبط کرتے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ، کیا بات ہے؟ مہر کیا بول رہی ہے؟ الفت پریشانی سے مصطفیٰ کے پاس آئی۔ ماما، مہر کو غلط فہمی ہوئی ہے، بیلا میرا سینڈ چیک کر رہی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ مصطفیٰ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی سوائیاں پیش کرے، پر پھر بھی اس نے سب کو بتانا ٹھیک سمجھا۔ جھوٹ، یہ لڑکی آپ کے قریب کھڑی تھی۔ مہر نے مصطفیٰ کو جھوٹا کر دیا۔ مہر کی بات پر بلاج خان زادہ نے ناگواری سے
بیلا کی طرف دیکھا، پھر غصے سے محبوب خانزادہ کی طرف دیکھا۔ بلاج خانزادہ نے محبوب خانزادہ کو وقت سے پہلے سمجھایا بھی تھا کہ بیلا کو حویلی سے نکال دو، پر محبوب خانزادہ الفت کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ بلاج خانزادہ کے غصے سے دیکھنے پر محبوب خانزادہ نے نظریں چرائیں۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مصطفیٰ غصے سے مہر کی طرف بڑھا، پر یوسف خانزادہ کی روبدار آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کرتے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ تم نے مہر پر ہاتھ اٹھایا؟ یوسف خانزادہ نے مہر کے سرخ پڑتے گال کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ جی، اور اس سے یہ بھی پوچھیں میں نے اس کی کس بات پر اسے تھپڑ مارا ہے؟ مصطفیٰ نے بنا خوف کے قبول کیا کہ اس نے مہر کو تھپڑ مارا ہے۔ مہر، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ دودھ پیتے بچے ہو جو لڑ جھگڑ رہے ہو؟ صبا نے غصے سے مہر کا بازو پکڑ کر کہا تو مہر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے تم دونوں بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس سے پوچھو کیوں مارا ہے اس نے ہماری بچی کو؟ علینا نے اپنا حصہ ڈالنا ثواب سمجھا۔ بیوی ہے میری، اگر غلط بات بولے گی تو ضرورت پڑنے پر اس کی زبان کھینچنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ غصے سے پھنکارا۔ مصطفیٰ خاموش ہو جاؤ۔ الفت نے مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے کہا، اچھا تم ہماری بیٹی کی زبان کھینچو گے اور ہم چپ رہیں گے؟ دیکھا یوسف، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکا ایک دن اپنا رنگ ضرور دکھائے گا۔ وہ تو شکر ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ورنہ یہ مہر کی زندگی برباد کر دیتا۔ علینا اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ بڑی ہیں لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ زبان میرے منہ میں بھی ہے۔ مصطفیٰ نے الفت کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتے کہا، دادو سائیں۔ بیلا مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر کھڑی۔ شٹ اپ۔ مہر کی بات پوری ہونے سے پہلے مصطفیٰ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہاں کھڑے سب کے دل کانپے۔ خود مہر کا دل بھی خوف سے کانپنے لگا۔ اگر دوبارہ بکواس کی تو بولنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے مہر کو وارننگ دی تو مصطفیٰ کو غصے میں دیکھ کر مہر چپ سی ہو گئی۔ بلاج خانزادہ جو کب سے خاموش کھڑا تھا قدم قدم چلتا مصطفیٰ کے پاس آیا۔ اگر تم دونوں کا غصہ ختم ہو گیا ہو تو مجھے پوری بات سننی ہے، اور وہ بھی سچ۔ بلاج خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا، بڑے پاپا، بیلا میرا سینڈ چیک کر رہی تھی، اسی پل مہر کمرے میں آ گئی۔ وہ سمجھی بیلا مجھے ہگ کر کے کھڑی ہے۔ مصطفیٰ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی بات پوری ہونے کے بعد بلاج خانزادہ نے تپتی نظروں سے بیلا کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم مصطفیٰ کے کمرے میں کیا کرنے آئی تھیں؟ بلاج خانزادہ نے وہیں کھڑے بیلا سے سوال کیا۔ وہ میں بور ہو رہی تھی تو تم نے سوچا کیوں نہ کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جائے، ہے نا؟ بیلا کے ہکلا کر بولنے پر بہروز خانزادہ نے اس کی بات کاٹتے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو بیلا غصے سے دانت پیستی چپ ہو گئی۔ تم نے مہر پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بلاج خانزادہ نے اس بار غصے سے پوچھا۔ اگر یہ سوال آپ مہر سے کریں تو ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک سے جواب دے گی۔ میں شاید جھوٹ بول دوں، کیونکہ میں کتنا جھوٹا ہوں، اسے مجھ پر اتنا اعتبار ہے وہ میں آج دیکھ چکا ہوں۔ مصطفیٰ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں چھم چھم پانی نکلا۔ بتاؤ مہر، مصطفیٰ خان نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اگر یہ غلط ہوا تو میں اسے سزا دوں گا۔ بلاج خانزادہ کا رخ اب مہر کی طرف تھا۔ ماموں، بیلا ان کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے بابا کی طرح مہر کو اب احساس ہو رہا تھا وہ غصے میں کتنا غلط بول گئی ہے، اور بہت زیادہ غلط بول گئی ہے۔ مہر کی ادھوری بات پر بلاج خانزادہ سمیت سب نے افسوس بھری نظروں سے مہر کی طرف دیکھا، جبکہ الفت کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ پتہ نہیں اس کے ماضی نے اس کی اور اس کے بیٹے کی جان کب چھوڑنی تھی۔ الفت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مصطفیٰ کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ محبوب خانزادہ نے آنکھوں کے اشارے سے الفت کو رونے سے روکا تھا۔ مہر، اگر تمہیں لگتا ہے مصطفیٰ غلط اور جھوٹا ہے تو ابھی بتا دو، میں فیصلہ تمہارے حق میں کروں گا، اور مصطفیٰ کو سزا بھی ملے گی۔ بلاج خانزادہ جانتا تھا مصطفیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے، مہر بس مصطفیٰ کے لیے پوزیسو تھی اور غصے میں بول گئی تھی، اس لیے اس نے جان بوجھ کر مہر سے پوچھا تاکہ وہ سب کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ بلاج بیٹا، تم مہر سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر اس نے بول دیا تو مصطفیٰ کا تھپڑ مارنا ضروری تھا۔ آج اس کا ہاتھ کھل گیا ہے، بس یہ کسی نہ کسی بات پر مہر پر ہاتھ اٹھایا کرے گا۔ علینا کو تو آج جیسے موقع ملا تھا مصطفیٰ سے بدلہ لینے کا۔ ایسی بات ہے تو ایک کام کریں، اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں، مصطفیٰ نے سرد لہجے میں کہا تو مہر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا، جس نے نفرت سے ایک نظر مہر پر ڈالی، پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ مہر کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ رکھ لیں گے، ہماری بیٹی ہم پر بھاری نہیں ہے۔ علینا نے ایسے کہا جیسے رشتے توڑنا ہوا آسان ہو، اور شاید اس کے لیے آسان ہی ہوتا، تبھی تو اس نے سکون سے کہہ دیا، نہیں دادو سائیں۔ مہر کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی؟ جیسے آپ خوش۔ میں مصطفیٰ خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں مہر خانزادی کو چٹاخ۔ مصطفیٰ کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے الفت نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ مصطفیٰ نے چہرہ موڑ کر بھیگی شکوہ کناں آنکھوں سے الفت کی طرف دیکھا۔ وہاں کھڑے سبھی نفوس سکتے میں چلے گئے تھے۔ مہر تو ایسے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، آنسو آنکھوں میں ساکت ہو گئے، دل ایک دم رک گیا۔
जिस्म से जान ख़त्म होने लगी। सबा और यूसुफ खानज़ादा का भी कुछ यही हाल था। चट्टाख। उल्फत ने फिर से मुस्तफ़ा के गाल पर थप्पड़ मारा। मुस्तफ़ा भीगी आंखों से सर झुका कर खड़ा हो गया। वो जानता था वो गलत है, इसका पैदा होना ही गलत था, इसका शहरोज़ का बेटा बनकर पैदा होना ही गलत था, और ये बात सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज मुस्तफ़ा बहुत अच्छे से जान गया था, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ मुस्तफ़ा, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। उल्फत ने रोते हुए कांपते वजूद से कहा। तो मुस्तफ़ा आंख के गोशे से आंसू चुनता तेज़ कदम लेता जाते जाते मुड़ा और सुलगती निगाहों से महर की तरफ देखा जो साकत खड़ी थी। आज तुमने मेरी ज़ात को सबके बीच सवालिया बना दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा की आवाज़ नम थी। महर की आंखों से आंसू निकलकर इसके गालों से होते ज़मीन पर गिरे। मुस्तफ़ा फिर रुका नहीं, वो खान हवेली से निकलता चला गया। मेरे ख्याल से बलाज ने सवाल महर से पूछा था, तुमसे नहीं। बुराक खानज़ादा ने अलीना का बाजू दबोच कर कहा तो अलीना बुराक खानज़ादा को गुस्से में देखकर चुप हो गई। अगर आज मुस्तफ़ा 3 लफ्ज़ बोल देता तो मैं तुम्हें खड़े खड़े इस रिश्ते से फारिग कर देता। बुराक खानज़ादा की बात पर अलीना का दिल बुरी तरह कांपा। क्यों तकलीफ़ हुई मेरी बात पर? इस बच्ची की तरफ देखो, अगर मुस्तफ़ा कुछ गलत बोल देता तो क्या होता इसका? हालत देख रही हो इसकी, चेहरे का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गया है। पर नहीं, तुम्हें बस अपनी अना अजीज़ है और कुछ नहीं। बुराक खानज़ादा का दिल कर रहा था अलीना के मुँह पर एक लगा ही दे, पर वो इस उम्र में बच्चों के सामने इस पर हाथ उठाता अच्छा नहीं लगता। ये सोचकर वो अपना गुस्सा फिल वक्त पी गया, पर कमरे में वो अलीना को भरपूर सज़ा देने का इरादा कर चुका था। अलीना ने महर की तरफ देखा जो साकत खड़ी थी। इसके चेहरे पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अलीना को अपनी पोती की हालत पर दुख हुआ। उल्फत अपने आंसू साफ करते कमरे से चली गई। महबूब खानज़ादा भी खामोशी से चला गया। चलो महर, सबा ने महर का बाजू हिला कर कहा, पर इसके वजूद में जान ही कब थी। गुड़िया, मुलाजमा से कहकर बेला का सामान पैक करवाओ और ड्राइवर से कहो इसे बस अड्डे तक छोड़ आए। बलाज खानज़ादा ने कहर बरसाती नज़रों से बेला की तरफ देखा तो बेला तेज़ कदम लेती कमरे से चली गई। महर चलो। सबा ने महर का हाथ खींचा तो वो इसके साथ खींचती चली गई। कमरे में अब सिर्फ रूप, बलाज खानज़ादा और बहरोज़ खानज़ादा ही खड़े थे। बहरोज़ खान, मुस्तफ़ा के पीछे जाओ, इसे कहीं दूर मत जाने देना, बलाज खानज़ादा ने फ़िक्रमंदी से कहा तो बहरोज़ खानज़ादा सर हिलाकर मुस्तफ़ा के पीछे चला गया। रूप ने बलाज खानज़ादा के सीने पर सर रखकर रोते हुए धीमी आवाज़ में कहा, बलाज खानज़ादा ने महज कहा। अगर मुस्तफ़ा महर को तलाक दे, अल्लाह ना करे रूप, अल्लाह ने हमें बुरे वक्त से बचा लिया है। रूप के दिमाग में सालों पहले वाली रात के मनाजिर घूम रहे थे, जिस रात बलाज खानज़ादा ने भी गुस्से में रूप को तलाक देनी चाहिए थी, पर रूप वहाँ से भाग गई थी। जहन के पर्दे पर तो बलाज खानज़ादा की भी वही रात किसी फिल्म की तरह घूम रही थी, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने आज मुस्तफ़ा और महर का रिश्ता बचा लिया था, जैसे इस रात रूप और बलाज खानज़ादा का रिश्ता टूटने से बच गया था। उल्फत बेड पर बैठी बेआवाज़ रो रही थी। महबूब खानज़ादा खामोशी से इसके साथ बैठ गया। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजर रहे थे। महबूब खानज़ादा ने उल्फत को कंधों से थाम कर अपने साथ लगाया ताकि वो रोकर अपना दिल हल्का कर ले, और ऐसा ही हुआ। महबूब खानज़ादा के कंधे पर सर रखते ही उल्फत फूट फूट कर रोने लगी। महबूब खानज़ादा ने इसे रोने दिया। कितनी ही देर उल्फत रोती रही। फिर महबूब खानज़ादा ने इसका चेहरा हाथों में थाम कर इसके आंसू साफ़ किए। महबूब, मुस्तफ़ा कहाँ गया है? उल्फत ने फ़िक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से कहा। मैंने आज पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठाया है। जब वो छोटा था, गलतियां करता था, मैंने कभी इसे नहीं मारा था, और आज मैंने इस पर हाथ उठाया। उल्फत फिर से रोने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था। बेला को यहाँ से भेज दो, अपनी मर्जी का नतीजा देख लो अब। महबूब खानज़ादा का लहजा सख्त नहीं था। मुझे वाकई बेला को हवेली में नहीं रखना चाहिए था। आज इसकी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूटते टूटते बचा है। उल्फत को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अच्छा, अब रोना बंद करो। इस उम्र में रोते रोते कहीं अल्लाह को प्यारी ना हो जाना। महबूब खानज़ादा ने उल्फत के आंसू साफ करते शरारत से कहा तो उल्फत ने इसे गुस्से से घूरा। शर्म तो ज़रा नहीं आई आपको? ऐसी बात करते हुए उल्फत ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया। अच्छा सॉरी, रोना बंद करो और मेरे बेटे का ख्याल करो जिसे तुमने 2 थप्पड़ मारे हैं। महबूब खानज़ादा की आंखों में शिकवा था। आप देखें ना वो कहाँ गया है। उल्फत को मुस्तफ़ा की फ़िक्र सताने लगी। मैं देखता हूँ, तुम बस रोना बंद करो, महबूब खानज़ादा ने खड़े होते कहा तो उल्फत ने हल्का सा सर हिला दिया।
صبا نے مہر کا ہاتھ کمرے میں آ کر غصے سے چھوڑتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا اپنی دادو سائیں کی باتوں میں مت آیا کرو، پر نہیں، تمہیں تو اپنی ماں دشمن لگتی ہے۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا مہر کو ایک لگا دے۔ مہر بیڈ پر سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ صبا کے ڈانٹنے پر اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے سر اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا۔ ماما، اگر مصطفیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ مہر کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر صبا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے مہر کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہر، تمہیں مصطفیٰ کو اس کے بابا کی طرف سے اتنی غلط بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مصطفیٰ کب تک برداشت کرتا؟ تم نے ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تم ہی طعنہ بازی شروع کر دو گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ صبا کی بات پر مہر کا دل بری طرح لرزا۔ نہیں، غصے سے میرے منہ سے پتہ نہیں کیسے نکل گیا۔ ماما، کیا اب مصطفیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ مہر کو مصطفیٰ کے جاتے ہوئے آخری الفاظ ستا رہے تھے جو جاتے ہوئے وہ بول گیا تھا۔ مہر کے سوال پر صبا چپ سی ہو گئی، کیونکہ وہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں غصہ اور کرب دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں اب مصطفیٰ نے مہر کو کب معاف کرنا تھا۔ صبا نے بنا مہر کو جواب دیے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ مصطفیٰ اب کیا کرے گا؟ یہ تو صبا بھی نہیں جانتی تھی۔ بلا حویلی سے جا چکی تھی۔ بہروز خان زادہ جانتا تھا مصطفیٰ چھوٹی حویلی گیا ہوگا، اس لیے وہ بھی چھوٹی حویلی چلا گیا۔ شام کو بلاج خان زادہ نے سب کو لاؤنج میں اکٹھا کیا اور 2 دن بعد مہر اور مصطفیٰ کی رخصتی اور تیسرے دن بہروز خان زادہ، عبادت اور مہر مصطفیٰ کے ولیمے کا اعلان کر دیا۔ بلاج خان زادہ کے فیصلے کے آگے کون بول سکتا تھا؟ سب ہی اس کے فیصلے پر جہاں خوش ہوئے تھے وہاں پریشان بھی ہوئے تھے، کیونکہ مصطفیٰ دوپہر کا حویلی سے نکلا ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ بہروز خان زادہ کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ مصطفیٰ چھوٹی حویلی نہیں تھا، وہ رات کو تھکہارا خان حویلی واپس آ گیا تھا، کیونکہ مصطفیٰ اسے کہیں نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا تھا۔ الفت کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ایک تو مصطفیٰ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور دوسرا الفت نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ الفت کو رہ رہ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ رات کے 1 بجے مصطفیٰ خان حویلی آیا، سب لاؤنج میں ہی پریشان بیٹھے تھے۔ اروب اور مہر اپنے کمروں میں تھیں۔ مصطفیٰ جیسے ہی حویلی کے اندر آیا، لاؤنج میں سب کو بیٹھے دیکھ وہ سنجیدگی سے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ جب بلاج خان زادہ کی آواز پر اس کے قدم رک گئے، الفت کو اسے دیکھ کر سکون ملا تھا۔ مصطفیٰ خان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بلاج خان زادہ کا لہجہ نرم تھا۔ مصطفیٰ خاموشی سے مڑا اور سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب تھا بلاج خان زادہ کو جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ مصطفیٰ زمین کو گھور رہا تھا۔ 2 دن بعد مہر کی رخصتی ہے اور تیسرے دن تمہارے ولیمے کے ساتھ بہروز خان زادہ اور عبادت کا ولیمہ بھی ہوگا۔ بلاج خان زادہ نے مصطفیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر گہری سنجیدگی اور کرب تھا۔ بلاج خان زادہ کی بات پر مصطفیٰ نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا، محض ہلکا سا سر ہلا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الفت نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے خوبرو بیٹے کی پشت کو دیکھا۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا اور وارڈروب سے کپڑے نکالے اور شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد شاور لے کر آیا اور بنا بالوں میں برش کیے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کیں، آج کے مناظر اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ اور میں اپنے باپ کی طرح کتنا عیاش ہوں یہ میں تمہیں اب بہت اچھے طریقے سے بتاؤں گا، مہرماں خانزادی۔ ارے یار! مصطفیٰ کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر کنپٹی سے ہوتا بالوں میں جذب ہوا تھا۔ مصطفیٰ ساری رات سگریٹ نوشی کرتا رہا۔ نیند تو جیسے روٹ گئی تھی، آنکھیں رت جگے اور ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ شرٹ لیس صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا، پر اندر کا اشتعال مزید بڑھ رہا تھا۔ پرسوں مہر نے رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ جانا تھا۔ وہ یہ لمحے بہت حسین بنانا چاہتا تھا، اسے بے صبری سے انتظار تھا ان لمحوں کا، کب مہر اس کی پناہوں میں آئے گی۔ پر آج اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، جیسے اس کی نہیں کسی اور کی رخصتی کی خبر اسے سنائی گئی ہو۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا۔ بالکنی سے آتی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں مصطفیٰ کے چہرے پر پڑیں تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ وہ سیدھا ہوا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا۔ جب مہر نے رشتے سے انکار کر دیا تھا تب اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی، پر مہر سے نکاح کے بعد جب مہر اس کے قریب آنے لگی تو مصطفیٰ کو ان آرٹیفیشل چیزوں کی ضرورت نہ رہی، پر آج پھر اس نے کتنے ہی سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ پتہ نہیں میرے دل نے محبت کے لیے تمہیں ہی کیوں چنا، کاش مجھے تم سے کبھی محبت ہی نہ ہوتی، اگر بس میں ہوتا تو اپنا دل سینے سے نکال کر پھینک دیتا۔ جس نے محبت کے لیے تمہیں چنا، میں مانتا ہوں میں نے بیلا کو روکا نہیں، اگر بہروز کی طرح پہلے دن سے ہی میں اسے منہ نہ لگاتا تو اسے اتنی چھوٹ نہ ملتی۔ بس اتنا دکھ ہے مہر، میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ تم مجھے میرے باپ کا طعنہ دے گئیں، تم مجھے ان کی طرح عیاش کہہ گئیں۔ میں نے تمہارے سوا کبھی کسی کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھا، خود کو ہمیشہ تمہارے لیے سنبھال کر رکھا، اور تم فقط 2 لمحوں میں مجھے عیاش کہہ گئیں۔ مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑے ہوئے تھے، کرب سے آنکھیں بند تھیں اور موتی جاری تھے۔
دوسری طرف مہر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تب سے تقریباً 10 بار مصطفیٰ کے کمرے کا چکر لگا چکی تھی، پر اندر جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ واپس لوٹ آتی، پھر ہمت جمع کر کے جاتی، پھر واپس لوٹ آتی۔ نکاح کے بعد وہ جب سے مصطفیٰ کے قریب ہوئی، یہ پہلی رات تھی جو ان دونوں نے ایک دوسرے سے بغیر ملے یا ایک دوسرے کے بغیر گزاری تھی۔ اگر مصطفیٰ کرب میں مبتلا تھا تو سکون سے مہر بھی نہیں تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ اپنے الفاظوں پر پشیمان تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مصطفیٰ سے کسی طریقے سے اپنے الفاظوں کی معافی مانگ لے، پر اس کے غصے کے خوف سے وہ واپس مڑ آتی۔ خان حویلی میں صبح فجر کے بعد معمول کے مطابق ملازم اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ مصطفیٰ نے بالکنی کی طرف دیکھا۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا، اپنی شرٹ پہنی، پاؤں میں جوتے پہنے، ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اور والٹ جینس کی پاکٹ میں رکھ کر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل آیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلا ہی تھا جب سامنے سے آتی مہر پر اس کی نظر پڑی۔ مہر بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے قدم روک گئی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ مصطفیٰ نے سیکنڈ سے پہلے نظروں کا زاویہ بدلا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ مہر نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مصطفیٰ کی پشت کو دیکھا، جو مہر کو ایسے نظر انداز کر کے گیا تھا جیسے ان کے بیچ کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ مہر کے اندر چھناکے کی آواز سے کچھ ٹوٹا۔ وہ آنسو بہاتی ہارے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور فرش پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ مصطفیٰ نے اپنی گاڑی نکالی اور خان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی۔ مہر سر جھکائے سوچوں میں گم تھی۔ بلاج خانزادہ نے بہروز خانزادہ کو حکم دیا کہ وہ مصطفیٰ کو فون کرے۔ بہروز خانزادہ کے فون کرنے پر مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ شہر کسی کام سے آیا تھا اور رات تک واپس آ جائے گا۔ ناشتے کے بعد روپ کے ٹیسٹ اور چیک اپ کروانے اسے ہاسپٹل لے گئی۔ باقی حویلی والے رخصتی اور ولیمے کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شام کو روپ اور عروب ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھیں۔ کل عروب کی رپورٹس ملنی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ عروب پہلے کی طرح خاموش ہو گئی تھی۔ رات ڈنر پر بھی مصطفیٰ حویلی نہیں پہنچا تھا۔ الفت کو رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ اس نے کل رات سے مصطفیٰ سے بات تک نہیں کی تھی۔ آج صبح بھی وہ موقع دیے بغیر حویلی سے جا چکا تھا۔ رات 2 بجے مصطفیٰ کی گاڑی خان حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ حویلی میں اندھیرے اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد شاور لے کر نکلا تو الفت صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک دم چونکا، پھر فوراً خود کو کمپوز کرتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ٹیبل پر کھانے کی ٹرے پڑی تھی جو یقیناً الفت اس کے لیے لائی تھی۔ اپنے بیٹے کا خود کو نظر انداز کرنا الفت کے دل کے 100 ٹکڑے کر گیا۔ مصطفیٰ اپنی ماں سے ناراض ہو؟ الفت کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ الفت کی نم آواز پر اس کے ہاتھ تھمے۔ گہرا سانس لیتے اس نے ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا الفت کے ذرا فاصلے بنا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ مصطفیٰ نے بلا الفت کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا تو الفت اس کے فاصلہ بنانے پر ہی سمجھ گئی کہ وہ ناراض ہے۔ میں نے کسی کا نہیں اپنا پوچھا ہے۔ الفت کے آنسو ضبط کے باوجود نکلے تھے۔ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں میں ناراض نہیں ہوں۔ ریلیکس رہیں اور سو جائیں جا کر۔ مصطفیٰ نے ابھی بھی الفت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے الفت اس کے لیے اجنبی ہو۔ کھانا کھایا؟ الفت کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ نہیں۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے صاف گوئی کی۔ کیوں؟ الفت کو مزید تکلیف ہوئی تھی۔ بھوک نہیں لگی؟ مصطفیٰ کا اب بھی وہی انداز تھا۔ میرے ہاتھوں سے کھاؤ گے تو بھوک بھی لگے گی اور پیٹ بھی بھرے گا۔ الفت نے روٹی کا نوالا توڑ کر مصطفیٰ کے قریب ہوتے اس کے منہ کے آگے نوالا کیا تو مصطفیٰ نے پہلے نوالے کی طرف دیکھا، پھر نظریں گھما کر الفت کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک کام کریں، انہی ہاتھوں سے مجھے زہر کھلا دیں، مر بھی جاؤں گا اور سب کو سکون بھی مل جائے گا۔ مصطفیٰ نے سرد لہجے میں کہا تو الفت اس کی بات پر تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے مصطفیٰ تمہیں کبھی بھی کچھ ہو۔ اتنے سخت الفاظ بولنے سے پہلے اپنی ماں کا سوچ لیا کرو۔ الفت زار و قطار رونے لگی۔ آپ ہی کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے تانے ملتے ہیں تو آپ کا ماضی بھی میری وجہ سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب میں ہی مر جاؤں گا، میں ہی نہیں رہوں گا تو آپ کا ماضی بھی دفن ہو جائے گا جو میری وجہ سے آج تک آپ سے وابستہ ہے۔ مصطفیٰ کی آواز میں کرب تھا۔ نہیں مصطفیٰ، میری سانسیں تم سے وابستہ ہیں۔ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ خدا کے لیے ایسی باتیں منہ سے نکال کر مجھے تکلیف مت پہنچایا کرو۔ میری کیا غلطی ہے جو تم ایسی باتیں کر کے میرا دل دکھاتے ہو؟ الفت نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے میری غلطی بتا دیں۔ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میری رگوں میں خان حویلی کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں اپنے بابا کی طرح عیاش نہیں ہوں؟ پھر بھی مجھے آج عیاش کہا گیا۔ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں محبوب خانزادہ کا سگا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ کم عمری میں ہی میں نے مہر خانزادی سے محبت کی ہے اور آج اسی محبت نے مجھے عیاش ہونے کا طعنہ دے دیا کیونکہ میرا باپ عیاش تھا؟ میں کہاں غلط ہوں؟ مجھے بتا دیں۔
बहू समझती है मुझे लड़कियों की कमी है तो भूल है उसकी। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये मेरी कम उम्री की मोहब्बत थी जो मैंने खुद को मेहरमा खानजादी का पाबंद कर लिया। बदले में मुझे क्या मिला? बेअतबारी, रुसवाई, ताना, आंसू, दर्द। मुस्तफ़ा के आंसू इसके गाल भिगो रहे थे। उल्फत अपने खूबरू बेटे को अपने सामने बेबसी से रोता देख देख रही थी। उल्फत ने हाथ बढ़ाकर मुस्तफ़ा के आंसू साफ किए। मत पहुँचे मेरे आंसू, बहने दें इन्हें, शायद मुझे सकून मिल जाए। मुस्तफ़ा ने कर्ब से आंखें बंद कीं तो मज़ीद आंसू गालों पर फिसले। महर ना समझ है, इसे माफ़ कर दो, उल्फत ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ना समझ, शातिर दिमाग, दादी की बददिमाग पोती है वो, और आप इसे ना समझ कह रही हैं? मुस्तफ़ा का लहजा चुभता हुआ था। अच्छा बस कर दो, चलो खाना खाओ। उल्फत को मुस्तफ़ा के आंसू तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। इसने जानबूझकर बात बदली। आपके हाथ के थप्पड़ खा कर ही मेरा पेट भर गया, इसके बाद भूख ही नहीं लगी। मुस्तफ़ा की नम आँखों में शरारत थी। उल्फत का दिल मुस्तफ़ा की बात पर किरची-किरची हुआ था। मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। उल्फत ने मुस्तफ़ा के गाल पर हाथ रखते प्यार से कहा तो मुस्तफ़ा ने हल्का सा मुस्कुराकर उल्फत के इसी हाथ पर बोसा दे दिया। मैं जानती हूँ तुम कल रात से भूखे हो, चलो अब खाना खा लो। उल्फत ने प्यार से कहा तो मुस्तफ़ा अच्छे बच्चों की तरह उल्फत के हाथ से खाना खाने लगा। मुस्तफ़ा कल क्या पहनोगे? उल्फत ने मुस्तफ़ा के मुंह में नुवाला डालकर नॉर्मली पूछा। कल क्या है, कोई ख़ास बात है क्या? मुस्तफ़ा ने पानी का ग्लास मुंह से लगा कर कहा तो उल्फत इसकी बात पर शॉक्ड हुई। कल तुम्हारी और महर की रुखसती है, उल्फत ने हैरत से बताया। ओह, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। मुस्तफ़ा ने पानी का ग्लास टेबल पर रखते संजीदगी से कहा। ऐसे कैसे तुम इतनी अहम बात भूल गए? उल्फत को अब गुस्सा चढ़ा था। बंदा बशर हूँ, बस भूल गया, और ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, आपके लिए रखती होगी। मुस्तफ़ा का लहजा इतना संजीदा था कि उल्फत कुछ देर बोल ही ना सकी। मुस्तफ़ा तुम जानते तो हो महर बचपन से ही मासूम। मॉम, बहुत वक्त हो गया है, आप भी आराम करें, मुझे भी नींद आ रही है। मुस्तफ़ा ने जानबूझकर बात टोकी थी तो उल्फत इसे देखती रह गई। ठीक है, तुम आराम करो, कल मगरिब के बाद हवेली में मेहमानों की आमद शुरू हो जानी है, तुम भी वक्त पर तैयार हो जाना। उल्फत ने खड़े होते तंबी अंदाज में कहा और ट्रे पकड़कर कमरे से बाहर आई। जैसे ही बाहर आई महर दरवाजे के पास खड़ी बेआवाज़ रो रही थी। यकीनन इसने मुस्तफ़ा और उल्फत की सारी बातें सुन ली थीं। उल्फत को देखते ही महर ने आहिस्ता से आंसू साफ किए तो उल्फत को इस पर टूट कर प्यार आया, लेकिन दुख भी हुआ। जो भी था, कल हवेली में जो कुछ भी हुआ था, यकीनन महर और मुस्तफ़ा के रिश्ते को नुकसान महर और मुस्तफ़ा के रिश्ते को पहुंचा था। बेला भी हवेली से जा चुकी थी और जल्दी पर तेल का काम करने वाली अलीना भी अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। महर आहिस्ता से मुड़कर अपने कमरे में चली गई। उल्फत को उसके आंसुओं पर दुख हुआ था, पर वो जानती थी मुस्तफ़ा का गुस्सा जब ठंडा होगा वो अपनी माँ को माफ़ कर देगा। इबादत बेड पर ड्रेसेस के ढेर लगाए खड़ी थी और बहरोज़ मोहब्बत पाश नज़रों से इबादत को देख रहा था, जिसकी नाक पर कोई ड्रेस ही नहीं चढ़ रहा था। आप ही बता दें कल कौन सा ड्रेस पहनूं? थक कर इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा से पूछा तो इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। कोई भी पहन लो मेरी जान, तुम पर सब जचता है। बहरोज़ खानज़ादा ने बात ही ख़त्म कर दी। बहरोज़ प्लीज़ कोई एक बता दें। इबादत कंफ्यूज सी खड़ी थी, इसके चेहरे से ही वो थकी थकी लग रही थी। इधर आओ, मेरे साथ बैठो। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत का हाथ पकड़कर इसे अपने पास बेड पर बिठाया। तबीयत ठीक है? बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत का माथा छुआ। नहीं, दिल अजीब सा हो रहा है, इबादत ने मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बना कर कहा तो बहरोज़ खानज़ादा को वो बहुत क्यूट लगी। तुम रेस्ट करो, ड्रेस हम सुबह डिसाइड कर लेंगे। बहरोज़ खानज़ादा ने सारे ड्रेसेस सोफ़े पर रखे और बेड पर लेट कर इबादत को अपने साथ लिटा कर साइड टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया। इबादत बहरोज़ खानज़ादा के सीने पर सर रख कर लेट गई। बहरोज़ खानज़ादा ने इसकी कमर पर बाजू हाइल करके आंखें मूंद लीं। 5 मिनट गुजर गए पर इबादत को नींद नहीं आ रही थी। बहरोज़, इबादत ने हल्की सी आवाज़ में कहा। बहरोज़ खानज़ादा जो अभी नींद में हुआ था, इबादत की आवाज़ पर उठ गया। आपको नींद आ रही है? नहीं, तुम बोलो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम पूछो। हमारे बच्चों के नाम आप क्या रखेंगे? इबादत के सवाल पर बहरोज़ खानज़ादा की आंखें पट से खुल गईं। इसे इबादत से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। बहरोज़ खानज़ादा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। हमारे बच्चों के नाम तुम ही रखोगी, बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुरा कर कहा। सच? इबादत ने खुशी से चहकते बहरोज़ खानज़ादा के सीने पर हाथ रखा, फिर अपने हाथ पर थोड़ी टिकाई। जी मेरी जान, बहरोज़ खानज़ादा ने प्यार से कहा तो इबादत खुशी से फिर से बहरोज़ खानज़ादा के सीने पर सर रख गई। कुछ पल फिर खामोशी से सरके। बहरोज़ खानज़ादा फिर नींद में हुआ जब इबादत की आवाज़ पर इसकी नींद टूटी। मुझे कुछ दिनों से कुछ फ़ील हो रहा है, इबादत ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? बहरोज़ खानज़ादा की आवाज़ नींद से भरी थी। आप समझ जाए ना, अभी तो मैंने आपको इशारा दिया है। कौन सा इशारा? तुम खुद बता दो, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है? वैसे तो बहुत दावे करते हैं मुझसे मोहब्बत के, और एक मेरा इशारा नहीं समझते आप? इबादत को गुस्सा चढ़ा था। यार,
فیل تمہیں ہو رہا ہے میں کیسے سمجھوں گا جب تک تم خود اپنے منہ سے نہیں بتاؤ گی۔ بہروز خانزادہ نے جمائی لیتے کہا، رہنے دیں، آپ سو جائیں، کہیں تو لوری سنا دوں؟ عبادت نے جل کر کہا، نہیں، میرے بچوں کو سنا دینا۔ بہروز، میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں، تم میرے بچوں کو لوری سنا دیا کرنا۔ اچھا، کہاں ہیں بچے؟ عبادت نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ یہاں، بہروز خانزادہ نے عبادت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر بہروز خانزادہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں، مطلب وہ سو گیا تھا۔ عبادت کو بہروز خانزادہ پر ٹوٹ کر پیار آیا، وہ نیند میں ہی اس سے باتیں کرتے کرتے سو گیا تھا۔ میرے بچوں کے چھوٹے سے پاپا۔ عبادت نے بہروز خانزادہ کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اوکے، تو یہاں پہ ہمارا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسٹوری آگے کیا موڑ لیتی ہے کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں حارب اور عروب کا کیا ہوتا ہے اور مہر اور مصطفیٰ کا کیا بنتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ بہت غصے میں ہے، حارب بھی بہت غصے میں ہے، بیچاری عروب اور مہر پھنسی پڑی ہیں اپنی فضول حرکتوں کی وجہ سے دونوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آیا۔ آگے کے پارٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔